أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا زدنا علما اللهم وفقني لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب جناب؟ ویکینڈ کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ۔ اچھا چلے مجھے بتائیں ناشتہ کیا آپ سب نے؟ سب نے ناشتہ کر لیا؟ کیا کیا آپ لوگوں نے ناشتے میں؟ الحمدللہ۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو پھر آج ہمارے پاس بہت ویرائٹی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم بارک۔
سارے لوگ جنہوں نے اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا اور جو کسی وجہ سے نہیں کر سکے اور وہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کے عمل میں، وقت میں برکت دے، آمین۔ جو کی روٹی کیسا ایکسپیرینس رہا آپ لوگوں کا؟ کوئی شیئر کرے گا جس نے پہلی دفعہ ٹرائی کی ہے، پہلے کبھی ٹرائی نہیں کی؟ وہ مائک لے اور مجھے بتائے کہ عام روٹی جب ہم کھاتے تھے تو کیسا فیل ہوتا تھا اور اس کو کھانے کے بعد کیسا فیل ہوا۔ مائک لیجئے۔ پہلے پھر میں نام لے لوں ساروں کسی کا۔ سر رقیہ کہہ رہی ہے گڈ اینڈ ٹیسٹ واز گڈ ٹو، الحمد للہ۔ بالکل ٹیسٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے دوسری روٹی سے، تھوڑا سا اسپیشلی اگر آپ گھی لگا لیں تو پھر ذرا اور نرم ہو جاتی ہے، ورنہ تھوڑی ڈرائی ڈرائی سی فیل ہوتی ہے اگر آپ بالکل خشک لیں، لیکن اگر آپ اوپر تھوڑا سا دیسی گھی، مکھن یا اولیو آئل لگا لیتے ہیں تو اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ نکل آتا ہے، الحمد للہ۔ اور کون بتائے گا یہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے میں تو مجھے ٹیسٹ کوئی اتنا فرق نہیں لگا، لیکن بنانے میں مجھے، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ بنائی ہے تو وہ میرے سے اتنی بڑی بھی نہیں بنی، اور جیسے ڈرائی میرے سے، میں شاید آئل جب آٹا گوندا نا تو اس میں تھوڑا سا ڈالا تھا لیکن اوپر نہیں لگایا شاید اس لیے۔ ہاں اور نہیں، بیل، اگر آپ نے ہاں جی اوپر نہیں لگایا نا تو ڈرائی جی، ہی بنے گی، اور ڈرائی یہ بن بہت زیادہ بڑی نہیں بنتی کیونکہ ٹوٹ جاتی ہے نا جلدی، ٹوٹ جاتی۔ یوزلی یہ اور میں نے چھوٹی ہے کیونکہ عام بیلن کی طرح جیسے میں دوسری روٹی بیلتی ہوں تو اس طرح ہوں کوشش کی تو وہ نہیں، پھر لیکن پھر ہاتھ سے کر کے ایک رفت ہوں نے بنائی اور ایک میں، لیکن دونوں کی کوئی اتنی خاص نہیں بنی۔ اچھا، آپ نے گرم پانی سے یوز کیا جی، تھا جو گرم ریسیپی میں نے؟ پانی یوز کر کے پھر تھوڑی دیر رکھ دیا تھا، پھر جیسے آٹا گوندتے ہیں ویسے گوندا، لیکن کھا لیا ہم دونوں نے، ہم نے اکٹھا کھا۔ کیونکہ میں پہلے نا ٹھنڈے پانی سے گوند لیتی تھی تو مجھے اس میں گوندنے میں بہت دیر گوندنا پڑتا تھا جی کیونکہ وہ بھربھری ہو جاتی تھی، لیکن جب یہ میں نے گرم پانی سے اس دن جب آپ لوگوں کو جی ریسیپی بھیجی ہے اس دن میں نے پھر گرم پانی سے بنائی، میں نے کہا چلو گرم پانی سے آج گوند کے دیکھتی ہوں، جی اس سے تو بہت نرم روٹی بنی تھی اور ٹوٹی بھی نہیں تھی زیادہ، تو گرم پانی واز لائک گڈ ٹپ۔ جی، پانی تو گرم یوز کیا تھا، لیکن آج میں سوچوں سسٹر رقیہ سے پوچھوں گی کہ انہوں نے صحیح پراٹھے کی طرح بنائی ہے کہ انہوں نے کیسے اندر گھی، کیونکہ میں نے گھی بھی لگا کے گھر کوشش کی تو نہیں، میرے سے نہیں صحیح بنی۔ ہاں اوپر سے لگانا پڑتا ہے نا۔ سر رقیہ آپ بتائیں گے آپ نے کیسے اتنی گھی والی پراٹھا ٹائپ بنایا تھا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وعلیکم السلام۔ نہیں، وہ اگر آپ نا پیڑا بنا کر تو پھر بٹر پیپر رکھیں اور اس کے اندر پیڑے کو رکھ دیں، پیڑے پر تھوڑا سا آئل اور نیچے بھی تھوڑا سا آئل لگا کر پھر دوسرا پیپر رکھ کر نا پھر اس کو رول کریں گے نا تو وہ چپکے گی نہیں اور وہ اچھا ٹوٹے گی بھی نہیں، اور پھر جب آپ اس کو توے پہ ڈالیں گے نا تو جی جو اوپر کا پیپر ہے وہ ہٹانے کے بعد پیپر سے ہٹائیں نہیں، وہ پیپر سمیت اوپر وہ ڈال ہاں، کے تو اوپر سے پیپر ہٹا لیں تھینک توے یو پہ۔ سو مچ۔ اچھا اچھا، چلیے نیکسٹ تو وہ ٹائم، پیپر سے کیونکہ اٹھاتے میرے اٹھاتے پاس ورنہ آٹا تو ٹوٹ تھا جائے نہیں، گی۔ میں اپنی نیبر سے لیے تو میں ابھی لے کے آؤں گی تو پھر میں یہ آپ والا طریقہ کروں گی انشاءاللہ۔ گڈ، الحمد للہ۔ سسٹر اور رقیہ آپ تو کسی وقت ہمیں اپنے کھانوں کی بھی ریسیپی دے دینا۔ اور ویسے نا ابھی میں نے جیسے 2-4 بنائی تھی تو ابھی میں نے صبح بھی بریک فاسٹ میں جو کی روٹی لی تو وہ اسٹل سافٹ ہی تھی، اور اچھا میں نے بھی آٹا جو ہے وہ گرم پانی سے ہی میں نے وہ دیکھا تھا، اس کو گوندا تھا، اور جو ہے وہ میں نے ایکچولی ٹرائی کیا تھا پہلے اس میں گوندنے کے لیے جو مکسر ہوتا ہے نا اس میں تو، لیکن اس میں مجھے لگا کہ شاید پانی اس میں کم ڈالنا چاہیے کیونکہ وہ بڑا اسٹکی ہو گیا تھا، پھر نکال کے پھر اس میں تھوڑا وہ کرنا پڑا، ورنہ یوزلی جو ہے وہ مکسر میں کہتے ہیں کہ آٹا بہت اچھا گوند جاتا ہے، جو آٹے کا ہک ہوتا ہے نا، جو ڈو ہک جی جی۔ والا اس سے نا، لیکن اس سے جو میں نے پہلے سوچا کہ میں ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں اگر یہ ہوگا، کیونکہ وہ جب ہم ہاتھ سے گوندتے ہیں تو وہ بہت ہاتھ میں جب چپکتا ہے تو پھر اس سے بھی صحیح نہیں گوندتا ہے نا، تو میں نے پہلے اس سے ٹرائی کیا لیکن وہ نہیں ورک آؤٹ ہوا، پھر خیر ہاتھ سے ہی گوندا، لیکن یہ ہے کہ لیکن روٹی جو ہے یہ مجھے تھا کہ شاید ڈفرینٹ، لیکن اچھا ٹیسٹ تھا، بلکہ اس جو ہم دوسری روٹی یوز کرتے ہیں، اور میں نے بھی پہلی دفعہ ہی ایکچولی کھایا بھی پہلی دفعہ ہے، بنایا بھی پہلی دفعہ ہی تھا، اور یہ ہے کہ بہرحال میں تو کافی عرصے سے میں وائٹ تو نہیں، ہمیشہ سے ہول مل بریڈ بھی اور ہول مل ہی روٹی یوز کرتی آئی ہوں، تو اتنا زیادہ مجھے وہ اس کا نہیں لگا، لیکن چونکہ
ہم لوگ جو ہے وہ باجرے کے آٹے کی روٹی بھی بناتے ہیں نا، تو یہ بھی سملر ہے، اسی لیے مجھے پتا تھا کہ اگر وہ دو اس کے بیچ میں آپ بنائیں گے نا تو وہ ٹوٹے ہوں گی نہیں۔ الحمدللہ، چلیں یہ تو اچھا آئیڈیا، ٹپس آپ نے اچھی دے دی ہیں الحمدللہ لیکن آپ دیکھیں میں نے ویسے نوٹ کیا بہت ہلکی فیلنگ رہتی ہے، ہیوینس نہیں آتی، جیسے روٹی کھا کے پھر بھی آپ کو تھوڑا سا نا لگتا ہے کہ آپ نے لائک بہت زیادہ کچھ ہیوی چیز کھائی ہے، لیکن اس روٹی سے نا آپ ہلکے پھلکے رہتے ہیں اور آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اب دیکھیں جی آئی ڈونٹ نو آپ کا سب کا، لیکن میں تو یہ جیسا چھوٹا سائز بتا رہی تھی جیسے یاسمین ابھی کہ چھوٹی بن رہی تھی، تو وہ چھوٹی روٹی میں ہی پیٹ بھر جاتا ہے میرا، تو مجھے ایسا نہیں کریو ہوتا کہ میں ایک اور روٹی بناؤں یا کیا، وہ ایک روٹی بھی میرے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ۔ جی، میں نے بھی جیسے کل لیٹ لنچ کیا تھا تو پھر میں نے پھر ڈنر نہیں کیا، آئی وازنٹ ہنگری، تو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سنتوں پہ قائم رہنے والا بنائے، آمین۔ اچھا سسٹر ناز آپ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو سچ بات میں یہ کہی تھی کہ جو اس کا ٹیسٹ اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہے، مجھے جو مزہ آتا ہے نا جب کوئی بھی اس طرح، جیسے اسپیشلی یہ آپ نے یہ سوچ کر کے سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں، تو وہ جب میں کھا رہی تھی نا تو ایک ہوتا نا مسکراہٹ میرے منہ پہ مستقل تھی کہ آئی ایم فالوئنگ سم تھنگ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو وہ ایک جو وہ فیلنگ ہوتی ہے نا وہ بڑی، جیسے مجھے ہمیشہ ہجامہ کراتے ہوئے بھی وہ والی فیلنگ بہت آتی ہے کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ کو اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ مطلب آپ کسی صحیح ہے ایسے شخص کو، بالکل۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اٹس ناٹ مطلب کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہمیں بالکل کرنی چاہیے، لیکن ایک ہے کہ ہر ایک نہیں کر پا رہا ہوتا، ہم ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کتنی ساری چیزوں میں، تو جب اسپیسیفکلی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی ویسے تو آپ چھوٹی چھوٹی پانی پینے میں اس میں، لیکن یہ جیسے آپ بالکل ہی ہوتا ہے نا آپ نے خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا کہ آپ نے اس سنت کو فالو سنت کو فالو کیا، کیونکہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، عمومی طور پر جیسے ہم پانی پی رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں وہ ہماری اتنی ہیبٹ بن گئی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم سنت فالو کر رہے ہیں، لیکن کچھ جب نئی چیزیں جب ہم اپنے لائف میں سنتیں انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ فوکسڈ ہوتے ہو نا، آپ کا دھیان ادھر ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ سنت کری، تو وہ پھر آپ کی فیلنگ بہت بدل جاتی ہے سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں پھر یہ سارا کھانا کھانا، پکانا، اس کو خریدنا کرنا، وہ سب آپ کی عبادت بن گیا نا، اور اس میں بھی اجر ہے، یہ نہیں کہ آپ اس پہ کوئی آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے یا آپ بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں، نہیں، اس کو سیکھنے میں بھی اگر آپ کا ٹائم اگر لگ بھی رہا ہے ابھی تو اس پہ بھی اجر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے دل میں کبھی یہ بھی مت فیل کیجیے گا کہ بھی ابھی روٹی پکانے میں اتنا، کیونکہ اوبیسلی ابھی ہمارے لیے بالکل نیا ہے، ہمیں آٹا گوندنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ہمیں بیلنے کا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، تو اگر اس میں ابھی وقت لگ بھی رہا ہے نا اور کچھ اور کام اگر آپ کے نگلیکٹ ہو رہے ہیں اس وجہ سے، تو اس کو بھی آپ خوش ہو کے اس کو اپنائیں کہ نہیں اس میں بھی میرے لیے اجر ہے، اور ونس آپ کا اس پہ ہولڈ ہو جائے گا اسٹرانگ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور پھر آپ کے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے الحمدللہ۔ چلے جس نے چوری بنائی تھی چوری کا ایکسپیرینس بتا دیں، پھر ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ کھانے کے بعد میٹھے کا بھی لطف لے لیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سسٹر فاطمہ، میرا بھی باقی لوگوں کی طرح پہلا ہی ایکسپیرینس تھا، پہلی دفعہ ہی کھا بھی رہی تھی اور بنا بھی رہی تھی، اور جیسے سسٹر ناز کہہ رہی ہیں کہ کھاتے وقت میرا بھی مسلسل یہی تھا، میں تو بار بار سبحان اللہ کہہ کے یہی کہی جا رہی تھی کہ جو لگژری ہمارے پاس ہے یا جو دو تین طرح کے کھانوں کی جو ورائٹی جو ہمارے پاس ہے، ڈیفینیٹلی اس ٹائم کے لیے جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ بے شک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں۔ حضرت علی کا ایک دفعہ ہم نے ایک میرا خیال ہے بخاری میں شاید ہم نے پڑھا، تو میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ وہ والا کیسا وقت تھا جب یہ خالی روٹی صرف پانی کے ساتھ کھا لی، یا خالی روٹی جو ہے گھی کی، آپ مجھے یاد ہے بخاری میں ایک دفعہ ایک اس میں پڑھا تھا کہ گھی کی کپی میں تھوڑا سا بس گھی تھا اور نکالا اور بس صرف اسی کے ساتھ تھوڑا سا کر کے کھا لیا۔ تو میں سچ والی بات بتاؤں تو تشکر بھی بہت تھا اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس بہت اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جب میں کھا رہی تھی روٹی مجھے تھوڑی سی سخت لگ رہی تھی ایک لحاظ سے، تب میں یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کی اس سٹیج پہ آ کر شروع کیا ہے کہ جب باقی اس کو کھانے اور چبانے سے دانت ہی بیچارے ہل رہے ہیں اور ہو رہا ہے، تو پھر بھی اللہ سے کہتی تھی چلو موت سے پہلے مجھے یہ والا ٹائم ملا کہ میں نے اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا۔ اور باقی یہ کہ ڈرائی تھی
پر جیسے کہہ رہے ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ ایک فیلنگ تھی کہ آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. پھر یہ کہ اس ٹائم کو پھر بار بار میں اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یاد آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا وقت ہوگا جب وہ چکی کے اس میں جو کتنی بھاری ہوتی ہے, میں نے دیکھی ہے وہ کیونکہ وہ پتھر کی ہوتی ہے جس میں ان دانوں کو پیسنا, تو میں سوچ رہی تھی کہ میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہوا, گئی اور جا کے لے لیا. پھر یہ کہ ہمارے پاس ان چیزوں کا کی استطاعت کا ہو جانا کہ ہم گئے ہیں اور وہ بھلے میں دیکھ رہی تھی فروٹ میں جیسے کسی سسٹر نے انار بھی رکھا اور یہ سارا کچھ رکھا, تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو نعمتیں ہیں نا, سوال تو باقی نعمتوں کے بہت ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور ہم جا کے خریدتے ہیں اور ہم اپنے دسترخوان پہ سجا لیتے ہیں. اور پھر مجھے بہت سارے ایسے لوگ یاد آ رہے تھے کہ جو بیسیکلی ان ساری چیزوں کو اس طریقے سے افورڈ نہیں کر سکتے. ہم ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ ایزیلی ہماری ایکسیس میں ہے. جن ملکوں سے ہم ہیں وہاں پر تو یہ ساری لگژریز لوگوں کے پاس اس طرح سے ہیں بھی نہیں. تو الحمدللہ بہت ہی ڈفرینٹ فیلنگ تھی. اور میں باقی اس دانے کو پیسنا اور ان دانوں کو پیس کے اس سے روٹی بنانا اور پھر اس روٹی کو بعض اوقات خالی پانی سے لے لینا یا آئل یا گھی کے ساتھ لے لینا, وہ ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اپنے ساتھ 1-2 سالن رکھ کے لے لینا اور کر لینا. اور صرف چوری بنانے کا بیسک مقصد بھی یہ تھا کہ مجھے یہ یاد آ رہا تھا اصل میں کہ اگر خالی گھی ہوتا اور یہ ہوتا اور میں نے اس کو کھانا ہوتا تو میں کیسے کھاتی. تو بس میرے لیے وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, اچھا تھا, گڈ فیلنگس کے ساتھ تھا. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آئی ڈونٹ نو, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں اداس ہی ہو رہی تھی, لیکن میں بہت حیران بھی ہو رہی تھی ان لوگوں کی زندگیوں پہ جن کے تھرو ہمارے تک اسلام پہنچا ہے. کس طرح کا وہ سب وہ تھا. ہم جب سنتے ہیں نا کہ ان کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوتے تھے, استاد اکثر کہتی ہیں کہ ان کے کوئی کلوزٹس بھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے, تو اس لیے جب ہم طہارت کی بات بھی کرتے تھے ہم کہتے ہیں اگر کسی ایک جگہ پہ نجاسہ ہوتی بھی تھی تو وہ صرف اس حصے کو دھو لیتے تھے اور وہ پہن لیتے تھے. ہم تو ایک کے بعد دوسرے کپڑے پہن لیتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا کھانا کھا لیتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا فروٹ کھا لیتے ہیں, روٹیاں سخت لگتی ہیں تو اس پہ بٹر اور گھی لگا لیتے ہیں. تو میں سچی والی بات بتاؤں تو ہم تو اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے. بالکل. آپ دیکھیں جب ہم میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ لوگ ایسے تھے اور وہ اس طرح سے کھا لیتے تھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ نا ان کی اسٹرینتھ تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی جنگیں لڑ رہے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو, 2-4 کھجوریں ہیں اور ایک بعد اوقات ایک کھجور کو چوس کے سارے یعنی کہ اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو یہ ان کی اسٹرینتھ تھی. ہماری یہ ویکنس ہے کہ اتنے کھانے جب تک نہیں ہوتی, اتنی چیزیں نہیں ہوتی, ہمارا دماغ ہی نہیں چلتا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, ہماری باڈی کام نہیں کرتی. آپ دیکھیں روزہ ایک دن رکھ لیں تو کتنے نڈھال ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ میں نے دن میں روزہ رکھا ہوا ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں اور مجھے انرجی جو ہے نا وہ ڈھیلی ہے. پھر ہم افطاری کر کے پھر ہم لیزی ہوتے ہیں کہ اب ہم نے روزہ کھولا ہے نا تو اس لیے اب ہم تھوڑا لیزی ہو گئے ہیں تو اب ریلیکس کر لیں. لائک یہ چیزیں ہمارے لیے ویکنیسز بن گئی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کے لیے یہ اسٹرینتھ تھی. ان ساری کمیوں کے باوجود وہ احساس کمتری میں نہیں تھے اور وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا فل لائف انہوں نے جی ہے, کسی چیز کو کمی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا اسٹرینتھ فل بنائے سبحان اللہ کہ ہم ان چیزوں کی غیر موجودگی میں بھی جو ہے وہ سروائیو کر سکیں اور ان کی موجودگی میں بھی ہم اتنے اسٹرانگ ہوں کہ ان کے ہونے سے بھی ہماری ایکٹیویٹیز میں ہماری چیزوں میں فرق نہ آئے اور ان کے نہ ہونے سے بھی ہمارے اندر فرق نہ آئے. سبحان اللہ. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرہ آپ لوگوں کے ریفلیکشنز کا بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح عمل کی توفیق دے. چلے انشاءاللہ تعالیٰ اب اپنے لیسن کو کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو فائدہ مند غذائیں ہیں ان کے علاوہ نقصان دہ غذائیں کون سی ہیں. ٹھیک ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ غذائیں کون سی ہیں, انشاءاللہ آج ہم دونوں مکمل کریں گے. لیٹس بگن. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جس کی وجہ سے کینسر کاز نہیں ہوتا. اور جتنی بھی نیچرل فوڈز ہیں ان میں بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں جتنی بھی فوڈ کا ذکر ہے، میں نے ان پہ اوور آل ایک رپورٹ سرچ کی تھی جس میں یہ انار ہے اور زیتون ہے اور جتنی بھی چیزیں ان میں بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے اور ہم ان چیزوں کو نہیں کھاتے. شکریہ. جی زیتون کے بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ یہ اگتا نہیں یا کھایا نہیں جاتا، اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رواج ہو گیا ہے، تو عموماً لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا اس میں، اور وہ اگر کہیں نظر بھی آئے یا کھانے کو ملے بھی تو وہ کھا نہیں سکتے کیونکہ ان کے مزے کی چیز نہیں ہے. تو چونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور اس کو مبارک درخت کہا گیا، اور کتنے کھانوں کو مبارک کہا گیا قرآن میں، اسی کو کہا گیا اور اسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو اس کو کوشش کر کے اپنی غذا میں شامل کریں، اور نہ صرف یہ کہ پھل بلکہ اس کے علاوہ اس کا تیل وغیرہ بھی. جی اولیوز کے حوالے سے جو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، ایک تو جب آپ کو نزلہ اور زکام ہوتا ہے اور خاص طور پہ آپ کا جب ناک بند ہو جاتا ہے تو اولیو آئل کو اگر آپ اپنے نوسٹرلز پہ لگائیں اور رات کو لگا کر سوئیں تو پھر آپ کا ناک بند نہیں ہوتا. اور کانسٹیپیشن کی جہاں تک بات ہے تو گرم دودھ کے اندر اگر آپ 1 ٹیبل اسپون اولیو آئل ڈال کے رات کو پی لیں تو بہت جلدی آپ کی کانسٹیپیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. جی انٹسٹائنس کے کینسرز وغیرہ میں اس سے تحفظ ہوتا ہے. جو قومیں اس آئل کو یوز کرتے ہیں ان کے اندر یہ بیماریاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. تازہ زیتون کے بارے میں ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ زیتون کا جو تیل ہے اور اس کو اگر کھایا بھی جائے تو کمر سے لے کے جوڑوں کا درد جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہوتا ہے. اور ایک اور یہ چیز تھی، میں نے اس کے تیل کے بارے میں پڑھی تھی کہ قرآن میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ نور ہے اور اس کا استعمال بھی چہرے کو پر نور بناتا ہے. تو اس کے جو 2-3 ڈراپس اگر آپ لے کر اس کو فیس پر لگا دیں تو بالکل. اور اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کے لگائیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ بھی، اور یہ ایک مبارک درخت سے ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد جو کی روٹی کی بات تھی، جو کے اپنے فائدے ہیں. پھر گھی لگی روٹی، میدے پہ بھی کل بات ہوئی تھی. ریسرچ ہے کہ ریفائنڈ جو آٹا ہوتا ہے یعنی باریک پسا ہوا میدا، اس کے کیا نقصانات ہیں. اس ریفائننگ کے پروسیس میں 14 اہم وائٹامنس اور 10 منرلز اور پروٹین ضائع ہو جاتے ہیں. کیا ضائع ہوتا ہے اس میں؟ جب اس کو ریفائن کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، باقی سب کچھ اس میں، اور بالکل آخری چیز میدے کی شکل میں. کسی نے سنا؟ جی یا نہیں سنا؟ 14 اہم وائٹامنس، 14 اہم وائٹامنس اور 10 منرلز. 10 منرلز ضائع ہو جاتے ہیں. پھر کیا کھاتے ہیں آپ؟ پھر جان کہاں سے آئے گی؟ اور اس عمل کے بعد یہ لوگ آٹے کو انریچ کرنے کے لیے اس میں واپس کچھ وائٹامن ڈالتے ہیں، لیکن وہ صرف 4 ہیں. لیکن فائبر اور کچھ انزائمز اور اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ یہ ہمیشہ کے لیے لوز ہو جاتے ہیں، جن کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. ایسے آٹے سے بنی اشیاء جب کھائی جاتی ہیں تو جسم میں بہت جلد ہضم ہو کر سمپل شوگرز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی میدے کے اندر ہی، جس کے نتیجے میں خون میں شوگر کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اور پینکریاز کو بہت کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس بڑی ہوئی شوگر کے مقابلے میں انسولین پیدا کرتا ہے، اور جب وہ بار بار ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے کام سے عاجز آ جائے، وہ خراب ہونے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ڈائبٹیز پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے جسم سے ایک اور ہارمون نکلتا ہے جسے گلوکاگون کہا جاتا ہے، اور یہ شوگر کی زیادتی اور کمی خون کے اندر مسلسل کئی بار ہوتی ہے، جس سے جسم کے دوسرے گلینڈز متاثر ہو جاتے ہیں جیسے ایڈرینل گلینڈز، اور ان کی کارکردگی متاثر ہونے سے سٹریس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. یعنی پھر اسی لیے ہم تھوڑی سی سٹریس اسی لیے کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنے اوور سینسیٹیو کیوں ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بھڑک اٹھتے ہیں اور یعنی انتہائی رویوں پہ آ جاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہماری فوڈ ہی تو ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے کھانوں کے پیچھے پڑ گئی ہیں یہ. اصل بات یہ ہے کہ اتنی مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم سب کچھ جاننے کے باوجود نمبر 1 عمل نہیں کرتے، نمبر 2 یہ کہ نہ ہم اللہ کی عبادت کے قابل رہتے ہیں، نہ بندوں کی خدمت کے قابل رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے دوہرے ریلیشن شپ متاثر ہوتے ہیں. جب ہم میں قوت برداشت ہی نہیں، جب ہمارے اندر وہ اخلاق ہی نہیں، وہ مزاج ہی نہیں، تو پھر ہم اچھے عبادت گزار اور خدمت گار اور پھر دین کے مبلغ اور دائی کہاں سے بنیں گے؟ قرآن مجید میں جو بالکل ابتدائی احکامات دیے گئے سورۃ البقرہ میں، ان میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہے وہ طیب اور پاک کھانے کا ہے.
جی. ایسا آٹا اور اسے بنی اشیاء کے استعمال سے جگر کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے. ایک تو خون میں شوگر کی زیادتی کی وجہ سے، اور دوسرے بلیچنگ کے عمل میں جو استعمال ہونے والے ٹاکسک کیمیکلز ہیں. پھر ان اشیاء سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور کیونکہ خون میں شوگر کی زیادتی سے خون سٹکی ہو جاتا ہے. اسی طرح بلیچنگ ایجنٹس ہمارے جسم کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز کے علاوہ مختلف کینسرز اور موٹاپے کی بیماری. جو اسٹیٹسٹکس ہیں ڈیزیزز کے، جن میں یعنی اس آٹے سے اور زیادہ گوشت کھانے سے اور شوگرز کھانے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ ہارٹ ڈیزیز میں تقریباً ہر روز 1700 اموات ہوتی ہیں. ہر سال $1 ٹریلین شریانوں کی بیماریوں کے علاج میں صرف ہو جاتے ہیں. کینسرز کے حوالے سے ہر سال 1 ملین نئے مریضوں کو بڑی آنت کا کینسر ہو جاتا ہے. ہر سال 6 لاکھ افراد اس کینسر سے مر جاتے ہیں. ہر سال $6.5 بلین اس کینسر کے علاج میں خرچ ہو جاتے ہیں. ہر سال 246 ملین نئے شوگر کے مریض سامنے آتے ہیں، اور ہر سال $174 بلین شوگر کے مریضوں پر خرچ ہو جاتے ہیں. اوبیسٹی میں دنیا کے 1.6 بلین افراد اوبیسٹی کا شکار ہیں. ہر سال 400 ملین سے زائد افراد $93 بلین موٹاپے کے علاج کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہر سال 2.6 ملین اموات موٹاپے یا اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ ڈائٹس جو ہیں وہ بہت ہی نقصان دہ ہیں، اور ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے. کیونکہ اگر اس ایج سے آپ نہیں کنٹرول کریں گے ان چیزوں کو، یا اپنے نفس کو یا ذائقوں کو، تو پھر آگے جا کر اور زیادہ عادات پختہ ہو جاتی ہیں. جی. جب میں 13 ایئرز اولڈ تھی تو میری اپنی انٹسٹائن کی سرجری ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں انٹسٹائن ابسٹرکشن. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنتوں کے اندر گرہ بن جاتی ہے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کا ویسٹ نکل نہیں رہا ہوتا کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہی. اور پھر اس میں جو مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا وہ یہی ہے کہ میدے کا جو زیادہ یوز ہے اس کی وجہ سے آپ کا انٹسٹائن کام کرنا بند کر دیتا ہے. اور پھر اس میں گرہ بن گئی تھی میرے، اور پھر وہ کافی زیادہ پورشن میرے انٹسٹائن کا کاٹا گیا تھا، اور پھر اس کو جوڑا گیا تھا کیونکہ پورا ایریا وہ والا کلیپس کر گیا تھا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. پھر مجھے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میدا بالکل نہیں کھانا، جس سے ابھی تک میں اس طرح نہیں پرہیز کرتی جس طرح مجھے کرنا چاہیے. مگر پھر بھی یہ جو انسٹنٹ نوڈلز ملتے ہیں، ان نوڈلز میں تو ایسی گریس شامل کی جاتی ہے کہ جو باقاعدہ چپک جاتی ہے آنتوں سے، اور کہیں میں نے پڑھا تھا کہ 1 ہفتہ لگتا ہے اس سٹف کو باہر آنے میں. اس طرح وہ آنتوں کے ساتھ چپکتا ہے. کیونکہ اگر آپ نیچرل نوڈلز دیکھیں جو گھر میں بنتی ہیں تو وہ اتنی دیر تک اس حالت میں نہیں رہتی، وہ فوراً جڑنے لگتی ہیں. جی. کیا ان سب کو الٹرنیٹ نہیں بتایا جا سکتے کوئی؟ آج کل آپ دیکھیں کہ سبزیاں جو ہیں، جیسے مولی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے، اس طرح کی را سبزیاں جو ہیں، اگر آپ صبح صرف کاٹ کے تھوڑی سی اپنے ڈبے میں ڈال کے لے آئیں، دوپہر میں بہترین سنیک ہو سکتا ہے. کوئی ضروری ہے کہ میدا ہی کھائیں آپ دوپہر کو؟ گھر سے لائی جا سکتی، جیسے کھجور لے آئیں، بادام رکھ کے لے آئیں، اس طرح چنے لے لیں، کوئی بھی کھیرا لے آئیں، چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں. انشاءاللہ. جی آپ کچھ کریں. بچوں کے ساتھ جو ہے نا آج کل بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو چپ کرانے کے لیے یا ان کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی یا خود پارٹیسپیٹ کرنے کے بجائے ماؤں کے بڑے بڑے بیگز میں بس صرف یہی چیزیں بھری ہوتی ہیں، بسکٹس پہ بسکٹ. حالانکہ آپ دیکھیں یہ جو آج کل جتنے بھی یہ بسکٹس ہیں ان میں کیا ہوتا ہے سوائے شوگر اور میدے کے علاوہ تو اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی نیوٹریشن نہیں ہے. اور میں اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وقت بچانے کے لیے کہہ لیں یا جو بھی، میرا ایک ہوتا تھا کہ ضروری ہے کہ روٹی کھائیں، بریڈ بھی کھائی جا سکتی ہے، جلدی سے کھا لیں. اب وہ سیلیاک ڈیزیز ہو گئی اس سے مجھے. اور ظاہر ہے ہماری ساری باقی بھی جو سنیکس وغیرہ ہوتے ہیں کہ بیکنگ بھی کریں تو میدا یوز کریں، ہر چیز میں میدا میدا میدا. اب وہ سیلیاک ڈیزیز ہوگی. اس سیلیاک ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو انٹسٹائنز ہوتی ہیں وہ آپ کے کھانے کی کوئی نیوٹریشن بھی ابزارب نہیں کرتی. آپ کو لگتا ہے آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کا ویسٹ جو ایکسکریٹ بھی ہو گیا، پھر نیکسٹ ڈے پھر آپ نے پیٹ بھر لیا، ہر ٹائم پہ آپ نے پیٹ بھر لیا، لیکن آپ کو وہ جو کھانے کی نیوٹریشن ہے وہ انٹسٹائنز اپنا کام ہی نہیں کر رہی، ابزارب ہی نہیں کر رہی. اور گلوٹن انٹالرنس بھی اس کو بولتے ہیں، اور سیلیاک ڈیزیز بھی ہوتی ہے. اس کا صرف یہی علاج ہے کہ آپ ویٹ ساری زندگی کھا ہی نہیں سکتے، اس کو چکھ بھی نہیں سکتے. اور جب ویٹ آپ چھوڑنے لگتے ہیں تو پھر اتنے اس کے اندر جو وائٹامنز اور منرلز اور ان سب چیزوں سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے جہاں پہ ہر چیز ویٹ سے بنی ہوئی ہے تو پھر اس
پہ قائم رہنا ایک مسلسل جہاد ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اعمال کے آپ کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے اس دنیا میں. تو ابھی اس چیز سے باز آ جائیں تو بہتر ہے کہ یہ نان اور یہ جتنی بھی چیزیں میدے سے بنتی ہیں ان کو چھوڑیں، چاہے یہ جتنی مرضی ڈیلیشس ہو، لیکن یہ بہت زیادہ ہارمفل ہے. جی فضل، میں 2 چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی میدے کی، تو مجھے اپنی ایک بہت ہی بے حد اسٹوپیڈیٹی یاد آ گئی جو میں کرتی تھی. مجھے انسٹنٹ نوڈلز، پاستا، یہ سب کا بہت شوق ہے. when I used to live in ازبیکستان، تو وہاں پہ جو میرے فرینڈس تھے وہ سب اس نوڈلز کو را کھاتے تھے، بس اس کے اوپر مسالہ ڈال کے پیکٹ میں اسے کھاتے تھے. تو میں ایک بار گھر آئی، میں نے ماما کہا کہ ماما مجھے را نوڈلز کھائیں. تو میری ماما مجھے عجیب سی دیکھنے کی کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ نہیں، میرے سارے فرینڈس کھاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کھاتی ہوں اسکول میں، تو میں بھی اپنے ساتھ اسکول لے کے جاؤں گی. ماما نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں، لیکن میں نے پھر بھی اپنی بات منوا لی تھی. جو بھی ہمارے فیملی میں سے کوئی آتا تھا ازبیکستان، تو وہ دیکھتے تھے کہ میں ایسے کھاتی ہوں، مجھے کہتے تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا یہ وہ. میں کہتی کہ نہیں، مجھے عادت ہو گئی ہے. مجھے عادت ہو گئی تھی اس کی کہ میرے پیٹ خراب نہیں ہوتی تھی، مجھے الٹا کانسٹیپیشن ہو جاتا تھا. اینڈ آئی اسٹل سفر فرام کانسٹیپیشن. ابھی میں ریئلائز کرتی ہوں کہ شاید ہی اسی کی وجہ سے. تو آئی جسٹ ریئلائز کہ کس حد تک اسٹوپیڈیٹی ہے، اور کبھی کبھی مام ڈیڈ کی بات ماننی چاہیے، ضرور ماننی چاہیے. جو دوسری بات شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ازبیکستان میں ابھی لائک فار دا پاسٹ 5-6 ایئرس وائٹ بریڈ وہاں پہ آیا ہے اوپنلی. ان اے سینس پہلے اتنا کامن نہیں تھا. وہاں کے جو لوگ ہیں دے ایٹ براؤن بریڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ایون ناؤ دیر از وائٹ بریڈ. وہ لوگ باقاعدہ براؤن بریڈ کھاتے ہیں، ان کو وائٹ بریڈ پسند ہی نہیں. اینڈ دے ول بی ایلڈرلی پیپل بٹ دے ول بی سو ہیلدی ماشاء اللہ. اور ہمارے لوگ کی زیادہ تر فار کی آئی سائٹ خراب ہو جاتی ہے، ان کی ایلڈر لوگ کی فار کی آئی سائٹ بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی الٹی قریبی کی خراب ہوتی ہے. But the elderly people, they are very healthy, and this might be a reason کہ وہ میدا نہیں کھاتے، وہ واٹر بھی اتنا کچھ خاص نہیں پیتے، وہ گرین ٹی زیادہ تر پیتے. وہ جی استاذہ، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریسنٹلی ان ساری چیزوں سے میں گزری ہوں کہ جب سے میں نے جینا مرنا پڑھنا شروع کیا اور کورس کو جوائن کیا، اس سے پہلے ایون کہ قضا روزے بھی میرے لیے بہت مشکل تھے، کیونکہ میں بیچ میں اسنیکس لینے کی عادی تھی. تو میں نے روزے رکھنا شروع کیے، اس سے میری کچھ ہیبٹ چینج ہوئی. پھر اس کے بعد جب ہم نے مزید چیزوں کے بارے میں پڑھا تو میں نے اپنا کھانا بہت کنٹرولڈ کر دیا. اس سے میری ایفیشنسی کافی بڑی، جیسے میں کل شیئر کر رہی تھی کہ اس سے کام کرنے کی صلاحیت اور وقت میں برکت پیدا ہوگی، اور میں بالکل تھکتی نہیں تھی. اور ایک اور چیز کہ مجھے لگا کہ میری میموری جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ میں یہ فیل کرتی تھی کہ کھانے کے بعد میں کافی دیر تک بہت ہیوی فیل کرتی ہوں. اور استاذہ 4 days پہلے میری بیٹی کی فرمائش کے اوپر میرے ہسبینڈ پیتزا لے کے آئے. میدے کا تو ہم نے کل پڑھا ہے نا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے، لیکن بہت عرصے بعد اس نے فرمائش کی تو ہم لے کے آئے. وہ میں نے کھایا. اب اس میں چیز بھی کافی تھا، وہ تھوڑا ہیوی بھی تھا، اور مزے کا چونکہ ہوتا ہے تو بندہ ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ، بلکہ وہ ویسے بھی تھوڑا بھی کھائیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا زیادہ بھی کھا لیا. آپ یقین کریں استاذہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی بہت مانگی، اور پھر میرے رب نے مجھے معاف بھی کیا، میں نے اس کو فیل بھی کیا. لیکن وہ اتنی اذیت میں نے اٹھائی، میرے اوپر ایسی غنودگی تھی کہ آئی جسٹ وینٹ ان ٹو دا بیڈ کہ میں 1/2 an hour تک ریسٹ کرتی ہوں، پھر میں فریش ہو جاؤں گی، میں اٹھوں گی. میں تقریباً رات کے 2-2:30 بجے تک بیڈ پہ رہی، میں اٹھ نہیں سکی. مجھے عشاء کی نماز پڑھنی تھی. میرے اوپر اتنی اذیت کے وہ لمحے گزرے، لیکن آخر کار پھر دعا کر کر کے استغفر اللہ پڑھا، لا حول ولا قوت، اور وہ ساری تدبیریں اور شیطان سے مخاطب ہونا اور وہ سب کچھ. لیکن بہرحال بڑی دیر کر کے پھر میں اٹھی اور میں نے اس وقت عشاء پڑھی، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے. یہ صرف وہ کھانا جو کسی طرح بھی سنت سے ثابت نہیں تھا، جبکہ ہم اس وقت پڑھ بھی رہے اور عمل بھی کریں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد میں سب بچیوں کو بھی ٹپس بتا رہی تھی کہ دیکھو میں یہ کر رہی ہوں، میں نبیس پیتی ہوں، صبح میں نے شہد اور پانی شروع کر دیا ہے. میں سب سے پہلے فلو کیچ کرتی تھی، لیکن میں نے نہیں کیا. اور یہ 4 دن پہلے پیتزا کھایا، اور استاذہ اس کے 1 دن بعد مجھے فلو ہوا. لیکن یہ اتنی جلدی اس نے مجھے سکھا دیا کہ جب آپ سنت طریقوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے. بالکل. بولیے. اگر وہ ریسیپیز جو کل وہ کہہ رہی تھیں جیسے بیکنگ میں یوز کرتی ہیں آٹا چکی یہ والا، میں چاہ رہی تھی کہ آلٹرنیٹ طریقے دیے جائیں، تاکہ کیونکہ پھر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اچھا یہ چھوڑے تو پھر کریں کیا. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کا نعم البدل کیا ہو. آلو بھی پروسیسڈ ملتا ہے کیونکہ کوئی کھاتا نہیں تو مارکیٹ ہی نہیں ہے. جی استاذہ، یہ ابھی پیزا کی بات ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پرابلم تھا یہ، تو جب آئیڈینٹیفائی ہوا یہ پرابلم،
تو اس ٹائم مجھے ڈاکٹرز نے یہ بات کی تھی کہ آپ کے اندر کوئی ایسا نیوٹرینٹ ہے ہی نہیں آپ اسٹینڈ کر سکیں. اور 6 months جو میرے گزرے I was unable to walk, even I was unable to stand. تو مجھے اس وقت فیل ہو رہا تھا اچھا خاصا کہ میں 10 years جو میں نے جو کہتے ہیں جس طرح پنجابی میں رج کے پیزا کھایا، اور اس چیز کا مجھے احساس اتنے برے طریقے سے ہوا. لیکن استاذہ اس کے بعد جس طریقے سے میں نے بتایا کہ آلدو میں ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہو گئی تھی، لیکن قرآن نے جس طریقے سے میرا ڈپریشن بھی دور ہو رہا تھا اور میرا ایک قسم کا ڈائٹ پلان بھی بن رہا تھا، میں نے ایک چیز فیل کی کہ جب میں نے وہ فریش چیزیں کھانا شروع کی جس طرح انار، اب میرے منہ میں وہ ان چیزوں کا ایسا ٹیسٹ ہے کہ اب میں دوسری چیزوں کو دیکھتی بھی نہیں ہوں. الحمدللہ ایک بہت بڑا عرصہ ہو گیا میں نے پیزا نہیں کھایا، میں نے کوک نہیں پی کیونکہ میرا دل ہی نہیں کرتا. لیکن استاذہ میں ایک چیز بار بار ہر ایک کو بتاتی ہوں کہ ان چیزوں سے اتنا اوائڈ کیا جائے، کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کے اندر اتنا کچھ تو ہونا چاہیے کہ آپ کو ایٹ ٹائمز وہ اسٹینڈ کر سکے. تو میرا ایک بہت برا ایکسپیرینس تھا جس کی وجہ سے میرا قرآن کی اسٹڈیز بھی جو ہے بہت زیادہ اسپوائل ہوئی. تو بہت سے لوگوں کی متاثر ہوتی ہے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ پڑھ نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، کسی قابل نہیں رہتے. چلیے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. آخری حصے پر بھی غور کریں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اول، آخر نہیں. ہم کیا کرتے ہیں جب اطاعت کی بات آتی ہے، کسی سنت پر عمل کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اچھا باقی سب لوگ شروع ہو گئے یا نہیں، کوئی اور ابھی رہتا ہے تو چلو میں بھی اس کے ساتھ صحیح. ٹرینڈ سیٹرز نہیں ہیں. ہم آگے بڑھ کر مثال نہیں قائم کرتے، اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور کرے گا تو میں بھی کر لوں گی. تو ہمیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ہمیں سامنے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا تھی. جب ہم کوئی چیز چھوڑتے بھی ہیں تو اس لیے تھوڑی چھوڑتے ہیں کہ سنت کی وجہ سے، سنت کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، یا اس کا آؤٹ کم یا اس کا نتیجہ یا اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں تو پھر اس کے بعد. تو اس لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور توفیق بھی مانگتے ہیں کہ بغیر آزمائے ہمیں سیدھا کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. چلیے ہم خوراک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں پر غور کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی جو روٹی کھائی، اس میں جو کی روٹی ہے، تندوری روٹی ہے، گھی لگی روٹی ہے، لیکن اس میں میدے کی روٹی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک چھلنی دیکھی بھی نہیں کہ جس سے آٹا چھانا جائے، نہ گندم کا اور نہ ہی جو کا. جو کو بھی پھونک مار کے اڑا کے باقی پکا لیا کرتے تھے. پھر ہے زیتون کے ساتھ روٹی کھانا. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور روغن زیتون پیش کیا، چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا، یعنی روٹی کو زیتون میں بھگو کے کھا لیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھائے، یعنی 2 دفعہ نہیں کھاتے تھے روٹی 1 میل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں گوشت بھی تھا، دستی کا گوشت. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا ایک پیالہ رکھا، آپ نے پیالے میں سے بکری کی ایک دستی اٹھائی کیونکہ گوشت میں دستی آپ کو پسند تھی. دستی ہوتا ہے آگے کے، جیسے بکری کے 4 پاؤں ہوتے ہیں نا، تو آگے کے جو لیگز ہوتی ہیں. آپ نے اسے دانتوں سے کھانا شروع کیا اور فرمایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. پھر دوبارہ آپ نے دانتوں سے گوشت کھایا، پھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 2 بائٹس کے بیچ میں آپ نے ایک تعلیم دی اور دوسرے بائٹ کے بعد پھر وہی بات دوبارہ تکرار کی. تو ہم بھی سوچیں کہ ہمارے کھانے کے دوران کی گفتگو کیا ہوتی. ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور مردہ لوگوں کا گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا تبصرے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں یا مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی سنت میں سے ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے کھانے کے وقفوں کے بیچ میں کیا کریں، اچھی گفتگو کریں، کام کی گفتگو کریں، کسی کے علم میں اضافہ کریں یا کسی سے کچھ سیکھیں. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ دانتوں سے آپ نے اس کو کاٹا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گوشت کو دانت سے کاٹ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بکری کا گوشت پکایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دستی دو. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستی پکڑائی اور انہوں نے تناول فرمائی. اس کے بعد فرمایا مجھے ایک اور دستی دو. انہوں نے وہ بھی آپ کو دی، آپ نے اسے بھی تناول فرما لیا. فرمایا مجھے ایک اور دستی دو.
کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی. آپ نے فرمایا اگر تم تلاش کرتے تو ضرور نکل آتی. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت والی ایسی ہڈی بہت پسند تھی جس پر سے گوشت اتار لیا گیا اور تھوڑا باقی ہو، جو بالکل ساتھ ساتھ لگا ہوا. پھر پوشت کا گوشت. عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے. پسلی کا گوشت، چانپے جن کو بولتے ہیں. ام سلمہ سے روایت ہے ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی پسلی رکھی. آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا. یعنی گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جاتا سوائے اونٹ کے پائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم بکری کے پائے محفوظ کر لیتے تھے اور اسے 15 دن بعد کھاتے تھے، یعنی زیادہ دن تک وہ چل جاتے تھے. بھنا ہوا گوشت. بھنے ہوئے گوشت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس کچھ مہمان آئے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. سورۃ ہود 69. بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کیا. انہوں نے جواب دیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بکری کے علاوہ بچڑے کا گوشت بھی، بچڑا یعنی کہ گائے کا بچہ، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ ہم نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا. اس میں 2 چیزیں، ایک تو بچڑے کا گوشت، دوسرے بھنا ہوا گوشت. سوکھا گوشت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس شوربہ لایا گیا جس میں کدو اور سوکھا ہوا گوشت تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر کے نکال رہے تھے اور کھا رہے تھے. اس میں سوکھے گوشت سے مراد یہ کہ پہلے زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوگ گوشت جب عید وغیرہ پر یا اکٹھا ذبح کرتے تھے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھا لیتے تھے. آپ میں سے کسی نے کھایا وہ گوشت؟ جی، ہنٹر بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے. گورخر کا گوشت. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے. ابو قتادہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے. ان کے تمام دوسرے ساتھی تو محرم تھے یعنی احرام کی حالت میں تھے. انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا. ان کے ساتھیوں نے گورخر یعنی نیل گائے دیکھی. ابو قتادہ نے حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، خود بھی کھایا، دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا، لیکن پھر نادم ہوئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تو آپ نے پوچھا کیا اس کا گوشت تمہارے پاس اور بچا ہوا ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا کیونکہ وہ آپ کی نیت سے نہیں شکار کیا گیا تھا، آپ کو پیش بس کیا گیا. تو جو احرام میں نہ ہو وہ اگر شکار کر کے خود بھی کھائے اور اگر کسی محرم کو دے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے. مرغی کا گوشت. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا. خرگوش کا گوشت. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوخیز مضبوط لڑکا تھا. میں نے ایک خرگوش شکار کیا، پھر میں نے اسے بھون لیا. تو ابو طلحہ نے مجھے اس کا پچھلا دھڑا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. میں اسے آپ کے پاس لایا تو آپ نے اسے قبول فرما لیا. مچھلی. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں دے دیا، اتنی بڑی بلا، کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. لحمًا طَرِيًّا. ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کو ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی ملی اور اس میں سے انہوں نے کھایا بھی اور اس کا تیل بھی نکالا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا فَتُطْعِمُونَ. وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا، اگر تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ. صحابہ چونکہ ساتھ لے کر گئے تھے. ایک روایت میں ہے کہ اس مچھلی کا نام امبر تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سالن یعنی گوشت کا سالن بنا کے کھانا. ایک تو ہے کہ اس کو ڈرائی کھانا یا اس کو آگ وغیرہ پہ بھون کے کھانا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو سالن پکانا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ہانڈی پک رہی تھی، آپ نے کھانا طلب فرمایا تو گھر میں جو پہلے سے موجود سالن تھا وہ آپ کو دیا گیا روٹی کے ساتھ. آپ نے فرمایا کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یعنی کہ میں نے دیکھا کہ ہنڈیا میں گوشت پک رہا ہے تو آپ لوگ مجھے یہ کھانا دے رہے. عرض کیا دیکھا ہے، لیکن وہ گوشت تو بریرہ کو صدقے میں ملا ہے اور انہوں نے ہمیں ہدیے کے طور پر دیا ہے. آپ نے فرمایا اس کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی ایسا گوشت کھایا جا سکتا ہے. تو گوشت کو ہڈیاں میں پکا کے شوربہ بنا کے اس طرح بھی کھانا آپ کی سنت میں سے ملتا ہے. سرکہ بہترین سالن ہے.
جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں. آپ نے سرکہ منگوایا اور اس سے آپ نے روٹی کھانی شروع کر دی. پھر فرماتے ہیں بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن سرکہ ہے. اچھا، ہمارے ہاں اس بات کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں کہ اولیو آئل یا سرکہ سالن بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کو سالن کہا جا سکتا ہے. لیبنیز ریسٹورینٹس میں اسٹارٹرز یا ایون ایز مین کورس آپ کو یہ دیتے ہیں، اولیو آئل ہوتا ہے اور ونیگر ہوتا ہے اور ساتھ میں نمک مرچ ہوتی ہے، بہت ساری فریش سبزی ہوتی ہے، آپ خود ڈبو کے کھاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ سالن بس پکایا نہ جائے جب تک، یا کوئی سبزی یا گوشت یا کوئی بھی چیز اس وقت تک وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا. یعنی باقاعدہ ایک خاص طریقے سے اس کے سارے اجزاء جب تک ختم نہ کر دیے جائیں اس وقت تک وہ کھانے کے لائق نہیں بنتا، مزے کا نہیں بنتا. عربوں میں یہ بہت کامن ہے. میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں ان کے ساتھ ایک عرب تھے، ان کو اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ آئے ناشتہ کرتے ہیں. تو روٹی تھی اور ساتھ میں یہ زیتون کا تیل اور اس کے اندر تھائم زعتر جو ہوتا ہے، تو اس کو ڈبوڑو کھایا تو ان کو اتنا اچھا لگا. تو پھر وہ اب لاتے ہیں گھر میں اور ہم بھی اسی طرح کھاتے ہیں ناشتے میں، بہت اچھا لگتا ہے وہ. بالکل. اور کتنا جلدی کام ختم ہو جاتا ہے نا. یعنی تھوڑا سا تیل الٹائیں، تھوڑا سا زعتر اس میں ڈالیں اور روٹی لگا کے کھا لیں. ڈائٹیٹکس کی ٹیچر جو ہیں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ کھانا جتنا مرضی پکا لیا جائے تب تک نہ کھایا جائے جب تک اس کے سارے نیوٹرینٹس نہیں مر جاتے. اور دوسری بات، ابھی یہ چکن کی بات آئی کہ مرغی کا سالن، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم نے پڑھ تو لیا کہ مرغی کا سالن کھانا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ مرغی ہم کھا کون سی رہے ہیں. اس زمانے میں دیسی مرغیاں تھیں، لیکن اب میں تھوڑی سی ایکسپیرینس ایک بتانا چاہوں گی کہ میرے فادر نے گاڑی روک کر ہمیں جہاں پر یہ گوشت بکتا ہے وہاں پر مرغیوں کا تھوڑا سا ایک نظارہ کرایا اور انہوں نے کہا آپ تھوڑی دیر اس کو واچ کریں. اور واقعی میں واقعی دیکھ رہی تھی کہ وہ کبھی ایک کے اوپر گرتی ہے، پھر دوسری تیسرے کے اوپر گرتی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ انسان کا بھی یہی حال ہے، کسی کو ہلکا سا تھپڑ بھی مار دے تو انسان نیچے گر جاتا ہے. تو آج کل یہی حال ہے کہ ایک تو ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں. بیسکلی یہ تو میں نے شکایت کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ الہدا میں کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے میری کمر میں درد ہو گیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں. پیچھے سے لے کر آئے ہیں جو ڈائگنوز اللہ کے فضل سے یہاں ہو گیا قرآن پڑھنے کی برکت سے. جی، چکن جو ہے وہ ہم لوگوں کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہے، تقریباً ہر گھر میں روز ہی بن رہی ہوتی ہے. اور جس دن آپ نے بتایا اس دن میں گھر گئی ہوں تو ماشاءاللہ سے پکی ہوئی تھی، اور ڈیلی کی روٹین ہے کہ اس کے بغیر کھانا ہی نہیں بنتا. تو میں اتنی اس بات پہ ڈس اپوائنٹڈ تھی کہ کیا آلٹرنیٹ. اور جب میں نے انہیں بتایا کہ اس کا یہ فوڈ ہے تو دے سیڈ پتہ ہے ہمیں، لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے. اس کے دے سیڈ کہ یہاں پہ نہیں ہوتی، وہ کہیں اور ہوتا ہے. تو وی ڈونٹ نو ایون کہ کہاں سے یہ آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں. پتہ تو کرنا ہی چاہیے نا کہ نہیں. بالکل ایگزیکٹلی. جہاں سے آپ لیتے ہیں اس سے پوچھے کہ کہاں سے لاتے ہو، پھر وہاں پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے دیکھیں کہ وہ کیا کھلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کیا اتنا مشکل ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی تحقیق کچھ بھی مشکل نہیں، آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں کسی سے بھی. کیونکہ کسی نے لکھا کہ کچھ دن پہلے مرغیوں کی فیڈ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ان کو پگ کے فیٹ سے بنی خوراک کھلائی جا رہی ہے. اگر ایسا ہے تو کیا مرغی کا گوشت کھانا چھوڑ دیں؟ اس کا حل تو بتائیں کہ کیا کریں. سارے حل میرے پاس تھوڑی ہیں، آپ بھی تو کچھ کریں. کیا مرغی اپنے اوپر حرام کر لیں؟ میں نے تو نہیں کہا حرام کر لیں، کیونکہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کی اس کو حرام تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن تحقیق ضروری ہے کہ آپ جو مرغی کھا رہے ہیں اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی، اس کو کیا کھلایا جا رہا ہے، آپ کہاں سے خرید رہے ہیں. پہلا سٹیپ ان سے معلوم کریں ہول سیلر کون ہے، ان کے کس جگہ سے آتی ہیں. نہیں پتا تو پتا کروا لیں، وہاں چلے جائیں، تحقیق کریں، اور جہاں صحیح کام ہو رہا ہے، صحیح غذا کھلائی جا رہی ہے، اس جگہ کو دوسروں کو بھی بتا دیں. یس، میں تو نہیں کھاتی. جی، میں انہیں کہتی ہوں مجھے چائے کا کپ دے دیں، میں اس وقت کھانا نہیں کھا رہی. میں صاف بتا دیتی ہوں میں یہ کھانا نہیں کھا سکتی، مجھے منع ہے. کیونکہ بہت عرصہ میں لوگوں کا لحاظ کر کے الٹی پلٹی چیزیں کھاتی نہیں ہوں، اور اس کا مجھے نقصان سمجھ آ گیا بہت اچھی طرح. اللہ نے سمجھا دیا، کیونکہ پہلے ہوش نہیں آئی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری ہر چیز پہ خلل آنے لگ گیا ہے تو اس کے بعد میں اپنے ساتھ بھی بہت اسٹرکٹ ہو گئی ہوں، اور اسی طرح محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی. ایسی محبت نہیں چاہیے، نہ ایسی کوئی چیز چاہیے کہ جو مجھے کسی کام کے قابل نہ چھوڑے. ٹھیک ہے نا. جس دن میں نے یہ پڑھایا اسی دن شام کو میں کہیں انوائٹڈ تھی، تو چکن سوپ تھا. دیکھنے میں اس کی جو خوشبو اٹھ رہی تھی اور جو اس کا ٹیکسچر اور سب کچھ انہوں نے میرے پیالے میں بھی ڈال دیے. پھر مجھے خیال ہے اس میں تو چکن ہے. میں نے چکھ کے بھی نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم یہ چکن کہاں سے آیا ہے. اگر یہاں میں اس کو پی لوں اور کل کلاس میں جا کے لیکچر دوں تو میری بات کا اثر کس پہ ہوگا؟
سب پیتے رہے کھاتے رہے. میں نے صبح کا ناشتہ کیا تو مجھے سارا دن کچھ کھانے کا موقع نہیں ملا اور شدید بھوک میں تھی میں, اور کھانے کی خوشبوئیں اور سب کچھ اٹھ رہا تھا میرے سامنے, لیکن میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا کہ نہیں مجھے چاہیے, شک والی چیز چھوڑ دینی چاہیے نا. تو الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے فش دی اور میں نے کھا لی. نہ ہوتی تو بھی میں اٹھاتی. میں اب یہ کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ تھوڑے سے چنے یا کوئی ایسا سنیک رکھ لیتی ہوں, راستے میں جاتے ہوئے کھا لیتی ہوں کہ وہاں میں بھوک سے بے ہوش نہ ہونے لگوں, کیونکہ بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ روٹین میں بہت شدید خلل آ جاتا ہے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ میں اپنی بات کری آپ کی نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں نا, ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پورے 1 مہینے سے ایک نوالا بھی روٹی نہیں کھائی تو مانیں گے آپ؟ زندہ ہوں نا, بیٹھی ہوں آپ کے سامنے. ایسا نہیں کہ مجھے کوئی اس قسم کی ڈیزیز ہے جس میں روٹی منع ہے, لیکن نہیں کھائی. جب آلٹرنیٹ موجود ہیں تو ضروری ہے. شروع میں 1-2 دن تکلیف ہوئی, لیکن اس کے بعد اب طلب بھی نہیں رہتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم کھانا کنٹرول کر لیں تو آپ یقین مانیں کہ ہم باقی ساری خواہشات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. نہیں میں کھا رہی, کیونکہ جب میں کھاتی ہوں تو مجھے تھوڑی ایسیڈیٹی سی فیل ہوتی ہے, تو اس کے بغیر میں بہت کمفرٹیبل ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوا. جی مرغی کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ابو نے ایک مشین لائی ہے, اس میں سے اوزان کرتے ہیں مرغی کو, اور ایک کیمیکل نکلتا ہے, اگر ہم اس کو آگ پہ بھی جلائیں تو وہ کیمیکل جلتا بھی نہیں ہے. وہ تو جب وہ جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ کیسے ڈیزالو ہوتا ہے؟ تو ڈائجسٹ کہاں سے ہوگا؟ وہ شریانوں میں ہی جمے گی چیزیں اور مختلف بیماریوں کا ذریعہ ہی بنے گی. چلیے ہم سنت پڑھ رہے ہیں, اسی پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر کہتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مجھے سرکے سے محبت ہو گئی. یعنی جب آپ نے کہا سرکہ بہترین سالن ہے, مجھے سرکے سے محبت ہو گئی. طلحہ کہتے ہیں میں نے بھی جابر سے جس وقت سے یہ حدیث سنی مجھے بھی سرکے سے محبت ہو گئی. ہم میں سے کس کو ہوئی؟ کسی کو بھی نہیں. ہم بس کہہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کون جا کے سرکے سے روٹی کھاتا ہے. سرکہ بھی سنتھیٹک ہے. جی It's not good for the throat. So if you could tell something on that. اس میں اب یہ ہے کہ سرکہ جیسے نا ہلکا سا اگر ڈپ لیا ہے یا شہد میں ملا کر اگر آپ اس کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں یا کسی اور چیز کے زیتون کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں تو اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, پھر وہ اتنا ہارمفل نہیں ہوتا. اور جیسے روٹی لگانی ہے نا تو وہ اس کے اندر کچھ بنانا نہیں بلکہ ہلکا سا ڈپ ہی کرنا ہے, تو روٹی کا ٹکڑا ہوگا تھوڑا سا ڈپ ہوگا تو پھر وہ گلے کو کچھ بھی نہیں کہتا انشاءاللہ. لیکن جو اس وقت کا سرکہ تھا, is it the same سرکہ that we get now? ابھی اس طرح تو نہیں ہے, لیکن آرگینک اور دونوں ہی ملتے ہیں. سنتھیٹک نہ لیں, اگر یہاں دیسی سرکہ ملتا ہے تو اس کا استعمال کر لیں. ایپل ونیگر, جی ہاں بالکل. سیلڈ وغیرہ میں اگر ڈال کے کھائیں تو اس میں یعنی کہ کچی سبزی بھی آپ کو مشکل نہیں کرتی, نمک سے بھی کم ہو جاتی ہے اس کی. بالکل کسی بھی کھٹی چیز میں جب نمک ڈال دیا جاتا ہے نا تو الکلائن کا کام کرتا ہے, ایسڈ کم ہو جاتا ہے اس کا. انگوری سرکہ یا سیب کا سرکہ جسے یعنی فروٹ ونیگر ہے وہ لینا چاہیے. جو وائٹ سنتھیٹک ونیگر ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے, وہ نقصان دہ ہے. جی اس سے تو صفائی وغیرہ اچھی رہتی ہے. بالکل. اور یہ فروٹ ونیگر جو ہے نا یہ ڈیٹوز ایک کمپنی ہے, ان کا بہت اچھا ہے یہ سرکہ. ٹھیک ہے. ام ہانی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے, پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں, البتہ سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے اور سرکہ ہے. آپ نے فرمایا وہ لاؤ. فرمایا وہ گھر جس میں سرکہ ہو سالن کا محتاج نہیں, سالن کی بھی ضرورت ہی نہیں رہتی. مکھن. سلیم بن عامر نے بصر کے 2 بیٹوں سے روایت کیا جو قبیلہ بنو سلیم سے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کی. آپ مکھن اور کھجور پسند فرمایا کرتے تھے. اب بھی بعض لوگ کھجور کی گٹے نکال کے اس کے اندر مکھن ڈال لیتے ہیں. پنیر اور گھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی خالہ ام حفیظ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر, گھی اور گو ہدیہ بھیجا. آپ نے پنیر اور گھی میں سے تناول فرمایا, نہیں لے لیا, لیکن گو پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر پیش کیا گیا. آپ نے چھری منگوائی, بسم اللہ پڑھ کر اسے کاٹا اور پھر آبویسلی اسے کھایا. سرید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت. سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید کا ایک پیالہ لایا گیا
تو ظہر تک اسے لوگ کھاتے رہے. ایک قوم کھاتی وہ چلی جاتی, دوسری آ جاتی, یہ سلسلہ چلتا رہا. کسی آدمی نے ان سے پوچھا کیا اس پیالے میں برابر کھانا ڈالا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟ یہ نہیں بڑھ رہا مگر وہاں سے, اور آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, یعنی اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو رہی ہے اس میں. دلیا. انس کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم نے ایک مد جو لے کر ان کو کوٹا, ان کا خطیفہ یعنی ان کو دودھ میں ملا کے پکایا. ان کے پاس جو گھی کا ڈبہ تھا اس میں سے اس پر سے گھی نچوڑا, پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. حلوہ. عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں تشریف لائے, کچھ دیر ٹھہرے, میرے والد نے آپ کو کھانا پیش کیا, انہوں نے کھایا. انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کھانا ایک خاص قسم کا کھانا جو کھجور, پنیر, گھی وغیرہ کا مرکب تھا وہ لایا گیا. پھر مشروب وہ لائے جو آپ نے نوش فرمایا, یعنی وہ جو حلوہ تھا وہ کس سے بنا ہوا تھا؟ جو کا آٹا, کھجور کا میٹھا اور پنیر اور گھی اس میں ڈلا ہوا تھا. اب اس میں بھی دیکھیں ساری چیزیں کتنی ہیلدی ہیں, میدا اور چینی اور اس کا نہیں بنا ہوا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے, ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا یا مہمان آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا ہے یا کچھ مہمان آئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے عرض کیا وہ حیض ہے. آپ نے فرمایا اسے لے آؤ. میں اسے لے آئی تو آپ نے اسے کھایا. آپ نے فرمایا میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا, یعنی روزہ کھول لیا, نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے. حضرت صفیہ سے جب آپ نے نکاح کیا تھا تو دعوت ولیمہ میں کھجور, پنیر اور گھی کا حلوہ تھا. پھر عصیدہ. لقید بن صبرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نہ ملے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں کھجوریں کھلائیں, گھی اور آٹا ملا کر ہمارے لیے کھانا تیار کیا. میٹھی چیزیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد بہت پسند تھا. بچا ہوا کھانا, کھرچن وغیرہ جو ہوتی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا بہت مرغوب تھا جو پتیلے میں نیچے بچ جاتا تھا. کبھی آپ نے کھرچن کھائی؟ مشروبات. انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی تمام چیزیں, شہد, نبیذ, پانی اور دودھ پلایا. حضرت انس آپ کے خادم تھے تو کہتے ہیں کہ اس پیالے میں نے آپ کو مختلف چیزیں پلائی ہیں. ٹھنڈے میٹھے شربت. عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ مشروب وہ ہوتا جو میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا, برف نہیں ہوتی تھی اس دور میں. دودھ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے, ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے, اور ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. دودھ مکمل غذا ہے, لیکن آج کل کے بچے ان کو دودھ سے اسمیل آتی. ایک حد تک وہ کہتے بھی ٹھیک ہی ہیں, آتی بھی ہے, لیکن اس اسمیل کو دور کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ الائچی ڈال لیں, اگر اس کی بھی اسمیل اچھی نہ لگے تو کیا ڈالیں؟ سونف ڈال لیں, اگر وہ بھی پسند نہ ہو تو کیا ڈالیں؟ شہد. اچھا, اور چاکلیٹ ملک وہ ایڈ کر لیں, پھر پی لیں گے سب. عام طور پر بچے دودھ پینے میں مشکل کرتے ہیں تو ان کو مختلف طرح کے ملک شیک بنا کے دیے جا سکتے ہیں جو فروٹ ان کو پسند ہو, جیسے کیلا اگر پسند ہے یا کھجور ہے یا اور چیز ہے تو اس سے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. دودھ فطرت ہے. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منتخب کیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ. دودھ کا تحفہ لوٹایا نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں واپس نہ لوٹائی جائیں, تکیہ, تیل اور دودھ. سفر میں دودھ پینا. برا کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو راستے میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی, اتنے میں ایک چرواہا گزرا. ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دوہا. دودھ میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا جسے آپ نے نوش فرمایا اور اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کو پلایا. پھر یہ کہ رات کے وقت دودھ پینا. اکثر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ نیند اچھی آتی ہے, اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ نیند لاتے ہیں. مقداد کہتے ہیں کہ میں میرے 2 ساتھی آئے اور فاقوں کی وجہ سے ہماری قوت سماعت اور قوت بصارت کمزور ہو گئی تھی, یعنی اتنی بھوک ہم نے کاٹی تھی کہ نہ ہمیں صحیح سنائی دیتا تھا اور نہ دکھائی.
ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کیا تو اس میں سے کسی نے بھی ہمیں قبول نہیں کیا، یعنی ان کے اپنے پاس نہیں ہوگا کچھ. پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ ہمیں اپنے گھر کی طرف لے گئے، وہاں 3 بکریاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کو دودھ نکالو. پھر ہم ان کا دودھ نکالتے تھے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے حصے کا دودھ پیتا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیتے. آپ رات کے وقت تشریف لاتے، سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہوتا، جاگنے والا سن لیتا. پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھتے، پھر آپ اپنے دودھ کے پاس آتے اور اسے پیتے. یعنی آخری چیز دودھ ہوتی تھی. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اپنی موت کو اللہ رب العالمین کے لیے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق بسر کریں. اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہو. زندگی صرف عبادات اور ریچولز پر ہی مبنی نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ہیں ہی فرض کے درجے میں، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اپنی زندگی کے باقی معمولات، ہمارا کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب بھی بہترین طریقے پر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو مسلسل شجرہ طیبہ کی طرح نشو نما دیتے رہیں، گرو کرتے رہیں، تاکہ جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو تو ایک بہترین حالت میں ہو، خوبصورت ترین حالت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے تو خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صف میں شامل ہو جائیں. اور اس کے لیے ہمیں مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی. اپنی ان غلط عادتوں کو ختم کرنا پڑے گا جو کہ انتہائی مشکل کام ہے، آسان نہیں، جو عمر کے ایک طویل عرصے میں ہمارے اندر آ چکی ہیں، اور اچھی اچھی عادات کو اختیار کرنا پڑے گا. انہی کی مسلسل جد و جہد اور کوشش کے لیے یہ ساری مجلس منعقد کی جاتی ہے، یعنی یہ کلاس ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علم کا اصل لطف جو ہے وہ عمل میں ہے. جب بھی آپ کو نئی بات سیکھتے ہیں، اگر اس پر عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی، اطمینان کی کیفیت ہوتی. لیکن جب آپ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بوجھل سا، دل پہ ایک پریشانی سی اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم کر نہیں رہے. اور اس کے لیے ہمیں مسلسل اسٹرگل کی ضرورت تو ہے ہی، لیکن سچی نیت اور ارادے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم واقعی یہ چاہیں کہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور موت کا فرشتہ یہ خوشخبری لے کر آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان علم پر عمل کرنے والا ہو. اور جانا تو ہے ہی، لیکن کس حال میں جائیں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ رب بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی ہوں، اور ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیں، اس صف میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کلاس کا جو اصل میں تھیم ہے وہ دراصل یہی ہے، یہی اس کی روح ہے، یہی اس کا مقصد ہے. اور اس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے، تو آیت دوبارہ سنیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کے بارے میں پڑھا اور مختلف چیزیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ان کے کچھ فوائد پڑھے.
کل کے علم پر آپ میں سے کسی نے عمل کیا ہو اور اس کا کوئی نتیجہ؟ جی السلام علیکم. میں نے کل کی کلاس کے بعد اور اس سے ایک دن پہلے جو معدے پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی تو میں نے گھر جاتے ہی ساتھ کیا کیا کہ کچھ دن پہلے ہی امی سے کہا تھا کہ مکئی کا آٹا لے کر آئیے گا نا, تو وہ منگوا کے رکھا. تو اس کو جب میں نے گوند کر پکایا اور کھایا تو امی کا بھی اتنا اچھا اس کے پر وہ تھا کہ کہتی ہیں ایسے لگ رہا ہے پورا میل ہو گیا. تو اس پہ ہلکا سا 1-2 ڈراپ آلیو آئل میں نا اس کو توے پر پکا کے, اور چقندر, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو کے ساتھ بوائل کرتے تھے, جو اویلیبل نہیں تھے. میں نے کہا اس کا آلٹرنیٹیو کیا کروں, سوچا میں نے کہا کیا چیز ایسی ہو جس میں گھی نہ ڈلے, ابل کر بن جائے. تو پھر میں نے دال میں اس کو ابالا, وہ سوپ کی طرح ہم سب نے کھایا. اور بہت نیوٹریشس جی, اور مکئی کی روٹی جو ہے وہ اس کا بہت ہے. صبح میں ناشتے میں جو ہے نا ہر وقت یا بسکٹ کھا لیتی تھی یا بریڈ یا اسی طرح, تو میں نے آج صرف 1 انجیر کھائی تھی تو اس سے بہت فائدہ. اور دوپہر میں نے فروٹس کا سوچا گھر جا کے, اور ساتھ اولیوز. گڈ. جی استاذہ ایک یہ تھا نا کہ نوڈلز بس جلدی بن جاتے ہیں اور جلدی سے کھا لیں, تو الحمدللہ جب کل سنا تو نوڈلز سے پکی والی چھٹی کر دی کہ نہیں کھانے. دوسرا یہ تھا کہ بریڈ تھی تو یہ تھا کہ بس بریڈ, لیکن الحمدللہ جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندور کی روٹی کو پسند کرتے تھے, تو جب ہم سنت کے بارے میں جان لیتے ہیں تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ کھا لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سنت ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنا زیتون کا آئل تھوڑا رکھ لیں یا سرکہ رکھ لیں یا سرکے میں تھوڑی ویجیٹیبلز ڈال کے رکھ لیں یا کوئی بھی چیز, تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں زیادہ ہیلدی ہو جائے گا بنسبت صرف بریڈ کے اوپر جیم لگا کے کھانے سے. اس کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. جب آپ کا یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا ہیلدی نیوٹریشس چیزیں کھانے کا, تو دوسری چیزیں کھانے کو دل بھی نہیں چاہے گا, طلب بھی نہیں رہے گی. یہ صرف یہ کہ ہماری عادتیں بگڑ چکی ہیں, دماغ اتنا بند ہو گیا ہے کہ ہم کوئی اور چیز سوچ بھی نہیں پاتے. صبح میں نے ناشتے میں نبیز پی اور گھر جا کے سب کو بتایا بھی, بھائی کو بھی, اور وہ چھوٹا بھائی ہے تو سب کو وہ ترکیب دے دیتا ہے. تو ابو کو بتا رہا تھا کہ ہم صرف وہی پیا کریں گے, اور الحمدللہ اسی کے اوپر ابھی تک ذرا بھی بھوک نہیں فیل ہوئی. الحمدللہ. جی السلام علیکم استاذہ. کل میں سوچ رہی تھی کہ معدے کی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کی زندگی میں شامل ہو چکی ہیں, تو میں نے اس کی لسٹ بنائی تھی کیونکہ جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں ہوں گی ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اس میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں, بتا بسکٹ, بریڈ, بن, نوڈلز, میکرونیز, رس, پوری, پیزا, سموسے اور بیکری کا سامان جس میں کیک اور پیسٹریز اور نان جو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس میں ساری چیزیں یہ شامل ہے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری ہو سکتی ہیں. تو میں نے کہا تھا اگر سامنے ہوں گی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ نہیں کھانی. آلٹرنیٹس کا تلاش کرنا انشاءاللہ. کل ہم نے کھانے کی چیزوں کے بارے میں پڑھا, آج پینے کے بارے میں, اور پہلے بھی تھوڑا سا ذکر ہوا تھا نبیز کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام نبیز پیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. ثمامہ بن حزن قشیری فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کی اور ان سے نبیز کے بارے میں پوچھا, تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشہ کی ایک باندی کو بلوایا اور فرمایا اس باندی سے پوچھو, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز بنایا کرتی تھی. وہ خود بھی بناتی تھی لیکن وہ باندی بھی بناتی تھی. تو وہ حبشی باندی یعنی کہ جو غلام لڑکی تھی وہ کہنے لگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو مشکیزے میں نبیز بھگوتی اور اس کا منہ باندھ کر اسے لٹکا دیا کرتی تھی, تو جب صبح ہوتی تو آپ اس میں سے پی لیتے تھے. اس سے ٹھنڈا بھی ہو جاتا نا. اب تو فریج وغیرہ میں چیزیں رکھ دیتے ہیں کسی بھی ڈرنک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, لیکن اس زمانے میں اور اب تک بھی بازو کا دیہاتوں میں کیا کرتے ہیں کہ جس چیز کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہو تو اس کو یا درخت کے ساتھ لٹکا دیں گے یا کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ ہوا کا گزر رہے اور وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے. پہلے وہ ایک گھڑونچی ہوتی تھی جس کے اوپر گھڑے رکھ کر رات کو باہر سین میں رکھ دیے جاتے تھے جس سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اور نبیز آپ کو معلوم ہے نا, پانی میں کھجور بھگو دینا اور اس پانی کو پینا. اس میں کھجور بھی یا تو آپ شیک کر لیں یا ویسے ہی اس کو گھول لیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے شروع میں نبیز پانی میں بھگو دی جاتی, چنانچہ آپ اس نبیز کو اس دن صبح اور رات کو پی لیتے, یعنی اس کا کچھ حصہ صبح پی لیتے اور کچھ وہ ڈرنک رات کو پی لیتے, پھر اگلے دن اور پھر تیسری رات کو, پھر دن میں عصر تک, اور اگر پھر بھی کچھ بچ جاتی تو اپنے خادم کو پلا دیتے یا آپ اسے بہا دینے کا حکم دیتے, یعنی اس کو رکھے نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی نبیز پیے تو اسے چاہیے کہ وہ اکیلی کشمش کی یا اکیلی کھجور یا اکیلی کچی کھجور یعنی ڈوکے جس کو کہتے ہیں اس کی نبیز پیے, ان کو ملا کر نہیں پیے. ٹھیک ہے, کھجور اور کشمش کو ملائے نہیں. اچھا, ہماری فوڈ میں ایک اور عام خرابی کیا ہے کہ ہم ایک ریسیپی کے اندر اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ میدے بیچارے کو تو یا ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے سارٹ آؤٹ کرنے میں پاگل ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیا کیا بلائیں اندر آ گئی ہیں, اب ان کو کہاں کہاں رکھا جائے.
تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم کھانا بنانے لگتے ہیں تو وہ مثالوں کی بھرمار کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی میٹھا بنانے لگتے ہیں تو ہر قسم کے نٹس کٹھے ہی اس میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ڈرنک بنانے لگے تو اس میں بھی 4-5 چیزیں جب تک اکٹھی نہ ہو تو ہمیں لگتا مزہ نہیں آیا, اور وہ مزہ کسی ایک چیز کا بھی اس میں نہیں آتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں. تو اس میں سنگل فوڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت عام ہے. اگر آپ دیکھیں تو سنگل فوڈ یعنی اس میں 2-3-4 چیزیں اکٹھی نہیں کی جاتی. اگر آپ کو کوئی بھی ڈائجسٹو پرابلم ہے تو آپ اپنی فوڈ کو تھوڑا سا اسی پیٹرن پر لے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ معدے کے بوجھ اور جلن اور اس کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے, جن کو عام طور پر ہم ڈائجسٹو ٹیبلٹس لے کے حل کرتے رہتے ہیں, جو کہ اور زیادہ مرض کو ایک طرح سے انکریز کرتے رہتے ہیں, بڑھاتے رہتے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ کشمش کی پی لیں, دوسرے دن کھجور کی پی لیں, تیسرے دن کچی کھجور کی یا کسی بھی اور چیز کی. جیسے انجیر کو بھی کئی لوگ ڈبو کے رات کو رکھ دیتے ہیں اور اس کا بھی ایک ڈرنک سا بنا کے پی لیتے ہیں, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن انجیر کھجور ہر چیز کو خلط ملط نہ کریں. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائے گی کہ ان کو ملانے سے جلدی سکر پیدا ہو جاتا ہے, یعنی پھر وہ 2 دن تک نہیں چلے گا, ایک دن میں ہی یا ایک ٹائم پر ہی ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ شاید ان کا آپس میں کیمیکل ریاکشن اس طرح کے ہوتے ہوں گے جو صحت کے لیے پھر نقصان دہ ہو جاتے ہیں. عبداللہ دلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں اور کس کے پاس آئے ہیں. آپ نے فرمایا, اللہ کی طرف آئے ہو, اللہ کے رسول کی طرف آئے ہو, یعنی دین کی خاطر آئے ہو. ہم نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ہاں انگور ہوتے ہیں, ہم ان کا کیا کریں, یعنی کس طرح استعمال کریں. آپ نے فرمایا, انہیں خشک کر کے ڈرائی کر کے زبیب یعنی کشمش یا منقع بنا لیا کرو. جو بڑا انگور ہوتا ہے اس کا منقع بنتا ہے, جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی کشمش بنتی. ہم نے عرض کیا, ہم زبیب کشمش کا کیا کریں, یعنی اسے سکھا کے پھر اس کو وٹ نیکسٹ. اب اس سے بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ کس قسم کے سوال بعض اوقات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا, صبح کے وقت بھگو دیا کرو اور رات کو پی لیا کرو. صبح کے وقت بھگو دیا کرو, رات کو پی لیا کرو, اور رات کو بھگو کر رکھا کرو اور صبح کو پی لیا کرو. اور نبیذ مشکیزوں میں بنایا کرو, مٹکوں میں نہیں, یعنی مٹی کے برتن میں نہیں بناؤ بلکہ جو لٹکنے والا مشکیزہ اس کے اندر بناؤ. اسے نچوڑنے میں جب تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ سرکہ بن جاتا ہے, یعنی پھر وہ اس میں سکر پیدا ہو جاتا ہے, یعنی اور چیزیں بن جاتی ہیں, پھر وہ اس طرح پینے کے لائق نہیں رہتا. ہمارے ہاں میرا نہیں خیال کہ ایسے کسی ڈرنک کا کوئی رواج ہو, نہیں ہے نا. تو اب ہوتا ہے یا تو ہم پانی پیتے ہیں یا پھر ڈرنک کے نام پر کچھ پیتے ہیں. تو کیا پیتے ہیں, سوڈا پیتے ہیں, کوک پیئیں یا پیپسی یا کچھ بھی. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو گھریلو کوئی نسخے آتے ہیں, نہ ہم اس کی تکلیف کرتے ہیں, اور اب تو اتنا آرٹیفیشل دور آ گیا کہ ہر چیز پروسیسڈ اور ریڈی میڈ, آٹومیٹک, نہ دماغ استعمال کرنا پڑے, نہ عقل استعمال, نہ ہی کوئی کوشش, نہ ہاتھ نہ پاؤں, بس اندھا دھند کوئی بھی چیز. اور اس کو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو کینز میں آتی ہیں چیزیں, اس کو کھول کے گلاس میں بھی ڈالنے کی تکلیف نہیں کرتے, اسی میں سے پی جاتے ہیں. حالانکہ کسی ایسی چیز سے پینا کہ جو نظر نہ آئے وہ بھی منع ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کیا پی رہے ہیں. مگر آپ دیکھیں چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, سب کینز کے اندر ہی جوس اور کوک وغیرہ پی لیتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پی گئے. تو اس کا ہمیں آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے. جو ہمارے دیسی گھریلو ڈرنکس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. مثلا ایک وقت تھا کہ لوگ کانجی بناتے تھے, کبھی بنائی آپ لوگوں نے؟ بیسٹ ڈرنک ہے, بہت ہی اچھا. جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو لاہور میں ہم نے پہلی دفعہ شاید دیکھی تھی, یا اس سے پہلے بھی کچھ پتا تھا, مگر وہ ہمارے یونیورسٹی کالج کے سامنے اویلیبل ہوتی تھی. تو پھر وہ تو کبھی کبھی پینے کا موقع ملتا ہے. یہ بازار کے جو گلاس وغیرہ ان کو بھی ذرا وہم آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوگا صفائی کے اعتبار سے. تو ہم نے خود بنانی شروع کر دی, اس سے کچھ بھی ایفرٹ نہیں لگتی. صرف مٹکے میں کھجور اور پانی اور نمک مرچ اور رائی ڈالتے ہیں, اور رائی کے بھی بہت فائدے ہیں, مسٹرڈ جو ہے, اور بہترین ڈرنک بن جاتا ہے. اسی طرح سکنجبین جو ہمارے یہاں بنتی وہ بھی بہت ہی بہترین ڈرنک ہے. کچی لسی کے بارے میں بھی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب کیا. ہمارے پاس ایک بکری تھی, ہم نے اسے دوہا, پھر میں نے کنویں کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا. لیکن کچھ چیزیں گرمی کے اعتبار سے بہتر ہوتی, سردیوں میں کچی لسی نہ پیجیے گا, کہ آج جا کے یہ ٹرائی کرنا شروع کر دیں. لیکن نبیذ پی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ایسے ڈرنک کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اور پیاس بھی بجھتی ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے. پھر کھانا اور پینا دونوں اکٹھے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں. ٹرائی کر کے دیکھیں اس کو.
السلام علیکم. یہ منقع ڈرنک میں نے ایز اے میڈیسن یوز کیا تھا کیونکہ مجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی نا, اسٹمک کا پرابلم تھا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اس طرح سے اس کو رات بھر بھگو کے صبح پئیں, تو ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا تھا, مشکل لگ رہا تھا. لیکن اگر آپ وہ گرمیوں میں پی لیں تو شدید جو جون جولائی کی گرمی ہے نا وہ آپ کو فیل نہیں ہوتی. اچھا, گرمی فیل نہیں ہوتی. تو یہ عرب میں اسی لیے شاید زیادہ پیا جاتا تھا کہ یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. قوت برداشت نہیں ہے نا ہم میں, گرمی کی سردی کی ہر چیز ہم پہ اٹیک کر دیتی کیونکہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ لو ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فوڈ ٹھیک نہیں ہے. منقع جو ہے, جیسے آپ لوگوں کو کھانسی ہے تو جیسے توے پہ آپ نے روٹی بنائی ہے تو جب ذرا سا کم گرم ہوتا ہوا تو اس کے اوپر آپ منقع ڈالیں, وہ تھوڑا پھول جائے گا دوبارہ. اگر اس کو آپ چوس لیں تو آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی. پھر مہمانوں کو نبیذ پلانا. بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا, میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چچا زاد تو دودھ اور شہد پلایا کرتے تھے اور تم لوگ نبیذ پلاتے ہو, کیا تمہیں غربت لاحق ہے؟ تم غریب لوگ ہو کہ تم نبیذ پلاتے ہو, دودھ شہد نہیں پلاتے, یا کنجوس ہو گئے ہو؟ تو ابن عباس نے جواب دیا, اللہ کا شکر ہے نہ ہم محتاج ہیں نہ بخیل, یعنی نہ غریب ہے نہ کنجوس. دراصل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لائے تھے اور ان کے پیچھے اسامہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پینے کو کچھ طلب کیا تو ہم نے انہیں ایک برتن میں نبیذ پیش کی تھی. آپ نے اس میں سے پی اور جو باقی بچی وہ اسامہ نے پی لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے بہت خوب کیا, بہت اچھا کیا, سو ایسے ہی کیا کرو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کو ہم بدلنا نہیں چاہتے. یہ لوگ تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. ہم جب پڑھتے ہیں تھوڑا رو دھو بھی لیتے ہیں کہ آپ سے محبت ہے, آپ کا ذکر آئے درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں, بعضوں کو انگوٹھے وغیرہ بھی چوم لیتے ہیں, آنکھوں کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں, اپنے ہی ہاتھ اپنے اوپر. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیپسی پینا شروع کر دیتے ہیں. رو دھو کے بعد میں پیپسی پیئیں گے. اس کی کیا وجہ؟ ایک تو یہ کہ پتہ ہی نہیں ہے نبیذ کے بارے میں. کتنے لوگوں نے ان کلاسز میں جانا ہے؟ میجورٹی نے یہی جانا ہے نا, ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا ہے. پہلی بات ہے علم نہیں ہے, دوسری بات ہے کہ علم ہے تو بنانے کی تکلیف نہیں کرتے. سستی, لاپرواہی, نیگلیجنس, کہ لیک آف موٹیویشن. کیوں کرے؟ یہ ہمارا تو رواج نہیں تو عربوں کا تھا. لیکن اصل بات یہ دیکھنی کہ صحابہ کرام ان چیزوں کو بھی سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے اور اس کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ کوئی اگر انہیں کوئی باتیں بھی بنا دے, غریب ہو گئے ہو, کنجوس ہو گئے ہو, تو بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک چیز کو خوشی کے ساتھ, سنت کے ساتھ, پوری کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے. تو اس لیے ایسا نہیں کہ دودھ ہنی میں کوئی مشکل ہے یا وہ نہیں پلانی چاہیے, وہ بھی بہت بہترین غذائیں, دونوں ہی بہترین غذائیں. لیکن یہ کہ گرمی کے موسم میں کسی کو دودھ شہد تو نہیں پلائیں گے آپ, ٹھنڈا ڈرنک نبیذ پلائیں گے, اور اگر سردی ہے تو اس کا کچھ اور نیم البدل کر لیں گے. پھر کھانے کے بعد نبیذ پینا, کلو وشربو, کھانا اور پینا. تو بہت سے لوگ اس سے منع کرتے کہ کھانے کے بعد کچھ نہ پیئیں. سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ابو اسید ساعدی نے اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, یعنی شادی کی دعوت میں بلایا. ابو اسید کی بیوی ہی اس دن خدمت کر رہی تھی اور دلہن بھی تھی. ٹھیک ہے, اور یہاں تو دلہن کو بیکار کر کے بٹھا دیتے ہیں, ہلنا نہیں یہاں سے, اور بعد میں خوب خبر لیتے ہیں. سہل کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ رات کو اس نے ایک بڑے پیالے میں کچھ کھجوریں بھگو دی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے وہی بھگوئی ہوئی کھجوریں آپ کو پلا دی, یعنی انہی کا ڈرنک پلا دیا آپ کو. ٹھیک, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد جیسے میٹھا ہے تو خواہ اسے لیکوڈ کی شکل میں لے یا آپ اس کو سالڈ, دونوں صورتوں میں خالی کھجور بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا نبیذ بھی پی سکتے ہیں. پھر ہے ستو, یہ بھی گرمیوں میں عام طور پہ پیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے لیے اکثر جو کے ستو کا مشروب نوش فرماتے. سفر اور جنگ کے دوران بھی تھکن, مشقت اور کمزوری دور کرنے کے لیے ستو کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور آپ روزے سے تھے. جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا, اے فلاں اٹھو اور ہمارے لیے ستو گھولو, یعنی اسی وقت فریش بنائے جاتے ہیں, صبح سے بنا کے نبیذ کی طرح نہیں رکھے جاتے. سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبا کی طرف پہنچے جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی, پھر کھانے کا سامان منگوایا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا. پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا, یعنی پی بھی سکتے ہیں اس کا پانی اور اس میں کم پانی ڈال کے اس کو کھا بھی سکتے ہیں, یعنی وہ بھی ایک
کھانا ہو جاتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا تھا. یعنی آپ اس کو بھگو کے اوپر میٹھے کے طور پر کھجور وغیرہ بھی ڈال سکتے. اب دیکھیں کہ جو وائٹ شوگر ہے یہ بھی بہت نقصان دہ ہے صحت کے لیے. اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اوور آل ہیلتھ کے لیے ڈیمیجنگ ہیں. ویسٹ میں تو اس کے خلاف اتنا کچھ لکھا پڑھا جاتا ہے اور اس کو وائٹ پوائزن کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عموماً ہیلتھ کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے, اتنا شعور نہیں ہے, یا اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اینی وے اس کا بھی آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یا تو شکر ہو جو را ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ شہد اگر اویلیبل ہو, یا پھر اسی طرح کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. جیسے دلیا پکایا آپ نے تو چینی گھولنے کی بجائے اس میں کیا کریں, اوپر میوہ ڈال لیں, یعنی کشمش ڈال لیں, یا پھر آپ کھجور کے ٹکڑے کر کے ڈال لیں, یا تھوڑا تھوڑا انجیر توڑ کے ڈال لیں, تو وہ ایک فروٹ اور وہ بھی ہو جاتا ہے اس میں. تو پھر اگر آپ اس کو کھائیں تو وہ ہر چمچ کے ساتھ اگر اس میں تھوڑا سا ٹکڑا کسی میٹھے کا آ جائے گا تو آپ کو شوگر کی طلب بھی نہیں ہوگی, ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی, اور وہ زیادہ ہیلدی ہوگا. کچھ غذائیں جو ہیں وہ صحت کا نقصان دینے والی ہیں, جس میں خاص طور پر مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. کیونکہ فوڈ جو ہے وہ جو کچھ اس کے آس پاس لوگوں کی وائبز ہوتی ہیں وہ بھی اس تک پہنچتی ہیں, جو آپ اس کے اوپر پڑھتے چڑھتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جادو کس کے ذریعے کرتے ہیں, کھانے کی چیزوں کے اوپر کچھ پڑھ کے یا اس میں کچھ ملا دیتے ہیں, اور اس کے ذریعے جو جادو ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 4 چیزیں اکٹھی کر دی گئی نا, مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ, یہ بھی اسی طرح نقصان دہ ہے. یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جائے یا اس کے اوپر پڑھا جائے کچھ, تو وہ بھی انسانوں کی صحت اور سوچ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بعض لوگ پانی پر جیسے دم وغیرہ کر لیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک جہاں پڑھا جاتا ہے وہ اپنے ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. قرآن مجید میں 4 آیات اس موضوع پر موجود ہیں, مثلا سورۃ البقرہ میں, سورۃ المائدہ وغیرہ میں, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر اسی طرح ہر خبیث چیز جو ہے وہ حرام ہے, یعنی اس کا نام لیا گیا یا نہیں, جو گندی چیز ہے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورۃ الاعراف 157, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور وہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. کچلی والے درندے اور پنجے دار پرندے کا گوشت نہ کھایا جائے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والا درندہ اور پنجے دار پرندہ کھانے سے منع کیا, کیونکہ وہ شکاری جانور ہوتے ہیں, تو وہ گوشت خور ہوتے ہیں, تو وہ پھر انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. ایسے جانور کا گوشت اور دودھ نہ پیا جائے جو نجاست کھاتا ہو. ابھی جو مرغیوں کی فیڈ کی بات ہوئی تھی نا, ایسے جانور کا گوشت نہ کھایا جائے, دودھ نہ پیا جائے جو خود نجاست کھاتا ہے, اس کو جلالہ کہتے ہیں. ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے. گھریلو گدھے, انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح فرمایا تو دیہات سے جو گدھے نکلے ہم نے ان کو پکڑ لیا, ان کا گوشت پکایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا, آگاہ ہو جاؤ, اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے, کیونکہ وہ ناپاک ہے, شیطانی عمل ہے. ہانڈیاں اس حال میں الٹ دی گئی کہ گوشت ان میں ابل رہا تھا, کسی نے بھی نہیں کھایا. اصل میں جو جانور آپ کھاتے ہیں نا, اس کے اخلاق اور اس کا طور طریقہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے. تو گدھا کھانے سے انسان کیا بنے گا؟ جواب درست ہے, ممنوع چیز سے ذبح شدہ. بعض اوقات حلال جانور ہوتا ہے لیکن ذبح کا طریقہ درست نہیں ہوتا, تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا, جو اعلیٰ خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ, بشرطے کہ ذبح کا آلہ دانت ناخن نہ ہو. میں اس کی وجہ تمہیں بتاؤں گا. دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے, یعنی کوئی بھی جانور ناخنوں سے یا دانتوں سے ذبح نہ کیا گیا ہو, بلکہ مثلا اگر چھری نہیں تو تلوار سے کر لیا جائے یا کسی بھی ایسی چیز سے جس سے خون بہ جائے, وہ ضروری ہے. وہ کھانا جس میں گندگی گر جائے. میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا.
فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو، باقی استعمال کر لو. یعنی اگر ٹھنڈا ہے گھی جمع ہوا ہے یا تھوڑا بہت نرم ہے تو یہ تو یہ نا کہ آئل ہم یوز کرنے لگے تو الگ بات ہے، لیکن اگر گھی جو ہوتا ہے اس میں اگر چوہا گرے بھی تو ایک خاص جگہ تک ہی رہے گا. اگر اوپر اوپر پھرتا گھومتا رہے تو اوپر سے ہٹا دیں تو نیچے کی لیئر استعمال کریں. اگر درمیان میں کہیں ہے تو اس ایریا کو نکال باہر کریں، باقی ایریا صاف ہے. کچھ غذائیں حرام تو نہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں، جن میں کچا لہسن اور پیاز. خصوصاً اس وقت اگر انسان جب مسجد میں آئی عبادت کے لیے بیٹھے تو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ انسان کے منہ سے اسمیل آتی ہے اور اس اسمیل سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو فرشتے پھر دور ہو جاتے ہیں. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے. یہ کہا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے، یعنی وہ کھانے پینے میں مشغول رہے، مسجد نہ آئے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ابھی تک ہم واپس نہ لوٹے تھے کہ خیبر فتح ہو گیا. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس لہسن کے درخت پر گر پڑے اور لوگ اس دن بھوکے تھے، تو ہم نے بہت زیادہ لہسن کھا لیا. پھر ہم مسجد کی طرف آئے تو آپ نے بدبو محسوس کی. آپ نے فرمایا جس نے اس خبیث درخت سے کچھ کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. تو لوگ کہنے لگے کہ لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام ہو گیا، یعنی آپ نے منع کیا تھا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے لوگوں میں اس چیز کو حرام نہیں کرتا جسے اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، لیکن یہ لہسن کا درخت ایسا ہے کہ اس کی بدبو مجھے ناپسند ہے. یعنی مکروہ کہہ سکتے ہیں، ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حرام نہیں. پھر بدبو والی جو اور کچی سبزیاں ہوتی ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور بدبو والی کچی سبزیاں کھانے سے منع کیا ہے. یعنی صرف لہسن ہی کی بات نہیں، کوئی بھی سبزی ایسی ہے جس کو کھانے سے منہ سے اسمیل آتی ہے تو اس سے منع کیا. ہمیں ان کے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے کھا لیا. آپ نے فرمایا جو اس بدبودار درخت میں سے کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے بعض اوقات لہسن کھانا پڑتا ہے یا کچا کھانے کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر سوکھا دھنیا کھا لیا جائے تو بھی منہ کی اسمیل ٹھیک ہو جاتی ہے، یا پھر اگر نمازوں کے اوقات قریب ہیں تو اس میں نہ کھایا جائے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں ہر قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، یعنی سبز. آپ نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے بارے میں دریافت کیا. اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھی وہ آپ کو بتا دی گئیں. وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ نے فرمایا اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو. جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس کو کھانا پسند نہیں کر رہے تو آپ نے فرمایا کھا لو، کیونکہ میں نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی جس سے تم نے سرگوشی نہیں کرنی ہوتی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص طور پر اس کو اس لیے ناپسند کیا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے جس سے تمہیں نہیں کرنی ہوتی، یعنی فرشتوں سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خصوصی طور پر اگر عبادت کا وقت ہو تو اس وقت بچنا چاہیے، لیکن حرام نہیں. تو آپ نے کھانے سے منع نہیں کیا، آپ نے کہا کہ تم کھا لو. جو دوسرا شخص نہیں کھا رہا تھا شاید اس وجہ سے نہ کھا رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. ٹھیک ہے نا. پھر گو بڑی چھپکلی ہوتی ہے. ابو سعید سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسے نشیبی علاقے میں رہتا ہوں جہاں بہت گو ہوتی ہے، عام طور پر میرے گھر والوں کا کھانا یہی ہے. تو آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے اس دیہاتی سے کہا دوبارہ بیان کرو. اس نے دوبارہ عرض کیا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسے آواز دی اور فرمایا اے دیہاتی، اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر لعنت فرمائی یا غصہ کیا تو ان کو مس کر کے جانور بنا دیا جو زمین میں پھرتے ہیں، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ شاید گوہ بھی انہی جانوروں میں سے ہو، اس لیے میں نہ تو اسے کھاتا ہوں نہ کھانے سے منع کرتا ہوں. منع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز حرام نہیں قرار دیتے تھے. کوئی دلیل ہے قرآن مجید میں اس کی؟ سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. ٹھیک ہے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو گارلک کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ صرف منہ سے نہیں، وہ پوری بدن سے آتی ہے. جو when a person sweats تو اس کا وہ اسمیل بالکل سویٹ میں نکلتا ہے. تو آئی نو دس بیکاز ازبیکستان میں لائک اٹس ویری کولڈ، اور گارلک جو ہے وہ گرمی کی فیلنگ دیتی ہے بدن میں. تو ازبیک پیپل ہے، خاص کر ان کے جو مرد ہوتے ہیں، دے ایٹ اے لاٹ آف گارلک، اور ان سے جو بدبو آتی ہے ان دا ونٹرز اٹس ٹیریبل. ان کے منہ سے بھی آتی ہے لیکن ان کے بدن سے جو آتی ہے بیکاز اٹس مکسڈ وتھ سویٹ اینڈ گارلک اینڈ لائک وہ سب کچھ کلوزڈ ہوتا ہے لائک بیکاز دے ویئر لاٹ آف تھک کورنگس. تو اٹس ریئلی ٹیریبل. اس لیے گارلک کو اگر بہت زیادہ کھایا جائے تو باڈی سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے.
یہ بتا رہی ہے کہ رات ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے کہ اندرون سندھ کتے کا گوشت جو ہے بیچا جا رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں گدھے کا بھی. جب خدا کا خوف نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کریں. اس لیے حل کیا ہے؟ پھر تحقیق ضروری ہے. اور مری ہوئی بھینس کو تو کسی نے منع نہیں کیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ حرام میں ہے. کہتے اسی طرح بیمار جانوروں کا، مرے ہوئے جانوروں کا، حرام جانوروں کا. چلیے الحمدللہ یہیں تک رکھتے ہیں. لیکچر ہمارا مکمل ہو گیا. کچھ ریفلیکشن اسٹوڈنٹس کے، اس کی بجائے ہم انشاءاللہ خود ریفلیکٹ کر لیتے ہیں. چلیے مجھے بتائیں آج سے اور کس چیز کا ایڈیشن کریں گے آپ اپنی ڈائٹ میں؟ یا کیا کچھ پڑھا ہے ہم نے مزید آج؟ ڈرنکس بتائیں مجھے. نبیس گڈ. اور یہ جو ستو ہے نا، یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے نا وہاں سے ملا تھا، وولورتھ سے. ستو جو ان کا وہ ہیلتھ سیکشن ہے نا وہاں پہ، تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ان کے پاس شکر بھی پڑی ہوئی تھی، تو ستو جو ہے وہ مجھے یاد ہے ٹھنڈے پانی میں نا گھول کے اس میں شکر ڈال کے، اور پھر وہ میں نے پی تھی. بہت مزہ آتا ہے. لائک گرمیوں میں تو پاکستان میں بہت، ہم جب چھوٹے تھے تو پیتے ہوتے تھے، ہمارا یہی ڈرنکس ہوتے تھے. سبحان اللہ. اب تو بچے پیپسی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ مانگتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس کا ٹیسٹ تھا نا، تو ہم لوگ تو بہت انجوائے کرتے تھے کہ خوب ڈھیر ساری برف ڈالی اور بیچ میں ستو گھولا اور شکر ڈالی اور پھر پیتے تھے. بہت مزہ آتا تھا الحمدللہ. لسی بہت اچھی ڈرنک ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے نا، اب دیکھیں دودھ کا تحفہ بھی نہیں لٹانا چاہیے نا. ہم لوگ کہاں کبھی دیتے ہیں دودھ کے تحفے کو؟ مجھے یاد ہے جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، تو میں سبین ہم نے آئی تھنک کچھ کسی کے گھر گئے تھے، تو ہم نا دودھ لے کے جاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بھی نا. ایک دوسرے کو ہم نے دودھ کا تحفہ دیا تھا جب ہم نے شروع میں نئی نئی حدیث پڑھی تھی یہ. تو یہ بھی آئی تھنک ٹرینڈ ہمیں بنانا چاہیے کہ اگر ہم جب کسی کے لیے لے کے جاتے ہیں، ہم اکثر چاکلیٹس لے کے جاتے ہیں نا، تو ساتھ ایک دودھ کا ڈبہ بھی لے کے جانا چاہیے. اگر کوئی پوچھے تو ایک طرح سے تبلیغ بھی ہو جائے گی کہ بھی یہ بھی سنت ہے کہ دودھ کا تحفہ دینا نا. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. الحمدللہ الحمدللہ. سسنال کان جی، یس آئی لو کان جی. سبحان اللہ. مجھے کچھ عرصہ پہلے آئی تھنک سال 1.5 سال پہلے یہاں ویجیٹیبل شاپ پہ لال گاجریں ملی تھی، تو پھر میں نے یہاں پہ نا بنائی تھی کانجی. مٹی کا مٹکا لے کے اس کے اندر ڈال کے وہ سو یم. ناز ہم لوگ بناتے تھے. لال گاجریں ہوتی ہیں نا جو پرپل کلر کی ہوتی ہیں، نوٹ گاجریں تو لال ہی ہوتی ہیں، لیکن جو پرپل سے کلر کی نہیں ہوتی، اس کو کاٹ کے پانی میں ڈال کے اس کے اندر تھوڑے سے وہ نمک اور وہ مسٹرڈ سیڈز اور اس طرح کی وہ چیزیں ڈال کے اس کو بند کر کے رکھ دیتے تھے، اور پھر وہ نا اس میں پڑی رہتی تھی، تو اس کا رنگ اور اس کا فلیور اس میں آ جاتا تھا اور گاجریں نرم ہو جاتی تھی. گرمیوں کے لیے تو بہترین ہے. ہمارے گھر میں بہت زیادہ بنتی تھی. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، تو بڑے بڑے مٹکوں میں بناتے ہوتے تھے میرے ابو کے ماموں. تو بہت مزہ آتا تھا. تو یہ بچپن میں کچھ چیزیں اتنی اچھی ہے، یعنی کہ ہم لوگ پہلے کرتے ہوتے تھے، لیکن اب تو رواج بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اسپیشلی یہاں پر جب سے ہم لوگ آئے ہیں، ہم لوگوں نے آئی تھنک اپنی ٹریڈیشن بالکل ہی چھوڑ دی ہیں نا. تو کچھ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہمیں ابھی بھی سنبھال کے رکھنا ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہ بھی ہو گیا. پنیر اور گھی ہم بٹر الحمدللہ بڑا مل جاتا ہے گھر میں بھی. آپ لوگ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ٹرائی کیا تھا. تھک کریم کو آپ لے کے اس کو بیٹ کریں، خوب بیٹ کریں اچھی طرح کہ وہ پھٹ جائے، اور پھر اس کے اندر ٹھنڈا پانی تھوڑا سا اور برف ڈالیں، اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کریں، اور پھر اس کو جو چیز کلاتھ ہوتا ہے اس میں ڈال کے نا اس کو دبا دیں، پانی نکال لیں، تو آپ کا مکھن گھر کا فریش مکھن تیار ہو جاتا ہے. اور پھر اسی مکھن کو آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں تو وہ گھی میں بدل جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، وہ اگر ہم لوگ ٹرائی کریں تو بڑے آرام سے بن جاتی ہیں. لیکن وہی بات ہے، ہم لوگ سستی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بازار سے لے آئیں، یہ زیادہ ہے، لیکن بازار میں نمک اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس میں ڈالا ہوتا ہے. وہ فریش چیز اس طرح سے تو نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نا سستیاں ہمارے اندر سے دور کرے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل. ہم لوگ صبح شام کی دعاؤں میں بھی دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سستی سے پناہ میں رکھ. آمین. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اب آپ لوگوں نے نا کوئی نیا ڈرنک یا کوئی بھی مسنون چیز جو آج ہم نے پڑھی ہے نا،
وہ آپ نے بنانی ہے اور پھر اس کی پکچر شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے سسٹر میرا کوشچن ہے. جی 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 سسٹر، ابھی رمضان میں ابھی میں نے یہ سنا ہے کہ دودھ اور شہد کا تو مجھے پتا تھا، تیل کا نا، کہ اگر کسی کو دیں تو وہ واپس نہیں لینا چاہیے. تو یہ پلو کا مجھے اب پتا چلا تکیہ مطلب کا ہے نا. تو ابھی روزوں میں مطلب کوئی ادھر تاکراتیں ہوئی تھی مسجد میں نا، تو کوئی میرے گھر سے نا بورو کر کے لے کے گیا تھا پلو، تو وہ تو واپس دے گا اور میں نے رکھ بھی لیے. تو اس میں کیا ہے پھر اب؟ وہ تو آپ نے بورو کروائے تھے نا، لائک وہ تو انہوں نے بورو کیے تھے. اگر آپ نے تحفہ دیے ہوتے تو تحفہ تو پھر کوئی بھی تحفہ دے کے واپس لینا جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہے جیسے بندہ کیا کرے اور پھر اسی کو چاٹ لے. تو جو چیز دے دیا اس کو ویسے آپ نے لینا نہیں ہے نا، وہ تو آپ نے بورو کیا، یعنی ان کو ضرورت تھی تو آپ نے اچھا، دے دیا. لیکن تو یہ پچھلے اس دنوں میں ہم نہیں نے آتا. تفسیر میں سنا تھا نا کہ یہ تیل اور یہ دودھ کا نا، تو ہم کوئی بورو بھی کرتا تھا نا تو ہم کہتے نہیں نہیں یہ ہم نے واپس نہیں لینی، بے شک آپ نے بورو جی کیا نا. جی تو ہاں اس میں یہ ہاں، تھا نا، لیکن اس آپ کو لیے پتا میں نہیں تھا نا، پوچھی. تو نیکسٹ رمضان میں اگر آپ دیں تو پھر آپ اس نیت سے دیجیے گا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے اور آپ جی رکھ لیں. جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر چلیے کی دنیا وہی ہے والا. کہ چلیے جزاکم اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے تھرسڈے کو ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.